السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا زکوٰۃ.com کی طرف سے منتخب اس مجلس میں موجود تمام بھائیوں اور بہنوں کا میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج کے اس ویب ٹاک میں ہمارے درمیان الحمدللہ ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے جن کا یہاں ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے۔ میں تعارف کرانا چاہوں گی جناب مولانا مفتی عمر عابدین صاحب کا۔ مولانا مفتی عمر عابدین صاحب دارالعلوم دیوبند اور اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سعودی عربیہ سے فارغ ہیں۔ مولانا مفتی عمر صاحب المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز دوحہ قطر کے ممبر بھی ہیں۔ زکوٰۃ، جو کہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے، آج ہمارا ویب ٹاک زکوٰۃ، حکمت، فضائل اور مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہے۔ میں جناب مولانا مفتی عمر عابدین صاحب کا انڈیا زکوٰۃ.com اور AMP یعنی کہ ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز کی طرف سے استقبال کرتی ہوں۔ زکوٰۃ پر ویب ٹاک کا آغاز کرنے سے پہلے میں ہمارے انڈیا زکوٰۃ.com کے پروجیکٹ ہیڈ جناب قاضی ریاض الدین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ تلاوت قرآن کے لیے سامنے آئے اور بسم اللہ کریں۔ جناب ریاض الدین صاحب۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باسم ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع فراہم ہوا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے باوجود ہم مل جل کر بیٹھ کے یہاں پر آج زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ایک زرعی موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ دراصل انڈیا زکوٰۃ.com ایک سوچ کا نام ہے، وہ کہ کس طرح زکوٰۃ کے فریضے کو عام کریں، گھر گھر عام کریں، کس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ایک معاشی ہتھیار جو ہمیں دستیاب ہوا ہے، جو ہمیں میسر ہوا ہے دین اسلام کے تیسرے ستون کے شکل میں، کس طرح اس کا ہم استعمال کر کے ہم اپنے بھائی بہنوں کی حالت زار کو خوشحالی میں تبدیل کر سکیں۔ یہ ایک بڑا بہترین معاشی ہتھیار ہے، بس ہم کو اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہمارا ایک واحد مقصد ہے اس پلیٹ فارم کا، انڈیا زکوٰۃ.com کا ایک واحد مقصد ہے کہ یہ مقصد کہ آج کا زکوٰۃ لینے والا کل کا زکوٰۃ دینے والا بن جائے، یہی ایک سوچ ہے۔ الحمدللہ اس ہدف کو پانے کے لیے ہم ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز AMP کے ساتھ جتنے بھی ساتھ لوگ ہیں ان کو سب کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بنائی اور خوب محنت کیے ہیں۔ بس ایک 8-10 دن کی قوی محنت کے بعد یہ پلیٹ فارم سامنے آیا ہے۔ محض 8-10 دنوں میں اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو IZC that is India Zakat.com کے نام سے منسوب ہے، رمضان کی چاند رات کے دن یعنی 24 اپریل 2020 کے دن لانچ ہوا۔ بس یہ 26 دن کا نومولود بچہ ہے۔ الحمدللہ ان 26 دنوں میں اپنی کارکردگی کا سکہ جما دیا ہے۔ ہندوستان کے ہر شہر، ہر صوبے سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بس یہی کوشش ہے کہ دینے والا
جو آج کا لینے والا ہے، زکوٰۃ کا لینے والا ہے، وہ کل کا زکوٰۃ کا دینے والا بن جائے، تو یہ دینے والا اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح شرعی نقطۂ نظر سے سمجھیں اور آگے اس کا حق ادا کرے۔ بس اسی جذبے کے ساتھ ہم نے آج یہ انجمن ہم نے یہ محفل منعقد کی ہے۔ الحمدللہ میں ادباً گزارش کروں گا مفتی عمر عابدین صاحب سے کہ آگے کی کارروائی آپ کے ہاتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں یہ اے ایم جو ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر اور بہت ہی اہم انٹینشن کے ساتھ اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، اور آج امت کو زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کا قائم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کا امپاورمنٹ کرنا، یہ امت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جتنے پروجیکٹس ہماری نگاہوں میں ہیں ان میں یہ ایک اہم ترین پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں ہے، اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں ہم اس کے ذریعے سے بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے، اور بہت سے جو ہمارے معاشی پرابلمس ہیں، فائنینشیل پرابلمس ہیں، ان کو ہم سالو کر پائیں گے۔ تو یہ میں دوبارہ مکرر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے مسلم پروفیشنلز کو جو دنیا کے مختلف حصوں سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے zakatindia.com کا آغاز کیا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ مسلمانوں کی معاشی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ دوسری بات، آج کا جو موضوع ہے مجھ سے متعلق، وہ ہے زکوٰۃ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے جو شرعی احکام ہیں، جو شرعی رولنگز ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، ان پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو میں اپنے اس لیکچر کا جو اسٹرکچر ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں ایک چیز تو ہے زکوٰۃ کی فضیلت سے متعلق قرآن و حدیث میں اس کا کیا ثواب بیان کیا گیا ہے، اس کے کیا فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی حکمت کیا ہے، آخر زکوٰۃ کے پیچھے شریعت کا کیا مقصد کار فرما ہے، جو اس ریچول کو، جو اس ورشپ کو دین کا ہمارے ایک اہم ترین پلر بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ٹرمز ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، تو میں روشنی ڈالوں گا ان ٹرمینالوجیز پر جن کے ذریعے سے ہمیں آسانی ہوگی زکوٰۃ کو سمجھنے میں۔ تیسری چیز جو آج کے اس لیکچر کا اہم یونٹ ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کون سے ایسٹس ہیں یا کون سے ویلتھ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اموال زکوٰۃ۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں، کنڈیشنز کیا ہیں، اور اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے وہ ہے زکوٰۃ کس پر خرچ کیا جائے، کیسے خرچ کیا جائے۔ یہ پورا اسٹرکچر ہے آج کے اس لیکچر کا۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک چند ریچولز کی حیثیت سے یا کچھ رسم کی ادائیگی کی حیثیت سے اسلام کو مذہب نہیں بنایا۔ اسلام جب ہم کہتے ہیں تو ایک ایسا دین مراد ہوتا ہے جو زندگی کے ہر زاویے اور ہر ناحیے سے متعلق، ہر گوشے اور ایسپیکٹ سے متعلق ہمیں اپنی ہدایات اور ٹیچنگز فراہم کرتا ہے۔ تو گویا کہ نماز پڑھنا بھی دین ہے اور اسپریچولیٹی بھی دین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامیکل سسٹم بھی دین میں شامل ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی دین میں شامل ہے، سوشل سسٹم بھی دین میں شامل ہے، ہمارے آپس کے ریلیشن، سماجی تعلقات بھی دین میں شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں ملا کر وہ دین بنتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اسلام صرف
چند نمازوں کی ادائیگی یا کسی خاص ریچول کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے پورے ایک ہولسٹک کانسیپٹ کا، ایک زندگی کو لے کر کمپرہنسو کانسیپٹ کا، جس میں زندگی کے ہر زاویے اور ہر گوشے سے متعلق ہمیں اور آپ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا اور جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اور اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا ہے 5 چیزوں پر: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور دوسری چیز ہے اقامت الصلاح، اسٹیبلشمنٹ آف نماز، اور تیسری چیز ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو گویا کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، اگر ان آرڈر دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پر زکوٰۃ آتا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، اور احادیث میں حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ نریشنز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جمع نہ کیے گئے ہوں۔ قرآن مجید کی اگر آیتوں کا میں ذکر کروں تو 30+ قرآن کی آیتیں وہ ہیں جن میں باضابطہ زکوٰۃ کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ہی کے لیے قرآن مجید میں ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں صدقہ، اور صدقہ بھی اصل میں زکوٰۃ کے معنی میں ہے ایگزیکٹلی۔ تو یہ صدقہ کا لفظ قرآن مجید میں 15 ٹائمز یوز ہوا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں 31 اور 30 یا 32 ٹائم زکوٰۃ اور 15 ٹائم صدقہ، اور ان تمام آیتوں کو ملا کر جس بات پر انفسائز کیا جا رہا ہے، جس چیز پر انسسٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، اور شریعت کا جو 3rd پلر آف اسلام ہے اس کی طرف اشارہ کیا جانا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ یہیں پر میں کچھ آیتوں کے ریفرنس سے اور کچھ حدیثوں کے ریفرنس سے زکوٰۃ کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، نماز صلاح اسٹیبلش کرو، اور ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ یہاں ایک نقطہ میں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو زکوٰۃ اور نماز ان دونوں کا ایک ساتھ پہلو بپہلو ذکر آیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ 31 پلیسز پہ زکوٰۃ کا ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 27 ٹائمز زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ساتھ ساتھ اور پہلو بپہلو شانہ بشانہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی جتنی اہمیت اسلام میں ہے، اور نماز جس طریقے سے پلرز آف اسلام میں سر فہرست ہے، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی پلرز آف اسلام میں ایکول ٹو نماز ہے، نماز کے برابر برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، یعنی 27 ٹائمز، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی منشن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے اسلام میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنین کے ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا ہے کہ وہ مومن جو کامیاب ہوئے، جو سکسیڈ ہوئے، جنہوں نے اپنے ٹارگٹ اور نشانے کو اچیو کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کے ساتھ، پورے انٹینشن کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ایک آیت کے بعد پھر اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی کامیابی کی ایک کنجی، the key of success میں قرآن مجید نے ایک اہم عنصر، ایک ایلیمنٹ کے طور پر زکوٰۃ کا ذکر کیا، سورہ مومنین آیت نمبر 4۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پرسپیکٹو سے زکوٰۃ کے ریفرنس میں بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم،
سورہ معارج آیت نمبر 24 اور 25. اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے مال میں متعینہ حق رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک اسپیسیفک رائٹ رکھ دیا گیا ہے للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور جو لوگ لاچار ہیں ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ایسپیکٹ سے بیان کیا کہ زکات، جو تمہارا ویلتھ ہے، جو تمہارا مال ہے، اگرچہ اس کی نسبت تمہاری طرف کی جاتی ہے لیکن اس میں کچھ لوگوں کے رائٹس ہیں، کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا پڑے گا، اور یہ کمپلسری ہے. اگر ادا نہیں کرو گے تو تم گویا کسی کے حق کو چھین رہے ہو، کسی کے مال کو لے رہے ہو، کسی کے مال اور پراپرٹی پر گویا تم ڈاکہ ڈال رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پرسپیکٹو سے فرمایا کہ جن لوگ، اور وہ لوگ جن کے مال میں متعینہ حق ہے مانگنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، اور لاچار اور غریب لوگوں کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور نئے انداز سے، ایک دوسرے انداز سے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہا کہ خود من اموالہم صدقہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے. اور اس کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت اور اس کے وزڈم کی طرف اشارہ کیا کہ کیوں لیا جائے ان کے مال میں سے صدقہ اور چیریٹی، یہ ڈونیشن کیوں لیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے آپ ان کو کلین کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیوریفائی کر دیں گے. تو گویا کہ ان کو پاک بھی کیا جائے گا صدقہ ان کے مال سے لے کر، اور ان کو پیوریفائی کر دیا جائے گا. تو یہ دو مقصد ہے زکوٰۃ کا بنیادی طور پر، جس کے اوپر قرآن نے خود روشنی ڈالی ہے. اگر قرآن کی اور جو آیتیں ہیں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، ان کا آپ اس ناحیے سے مطالعہ کریں کہ کس کس پرسپیکٹیو میں اور کس کس اینگل سے قرآن مجید نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو اس سے بہت سی جہتیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی. لیکن وقت کم ہے تو میں بس ان آیتوں پر اختصار کرتا ہوں. دوسری بات، اب حدیثوں کے ریفرنس میں جب ہم بات کریں تو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے نقل کی ہے، فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کا فاؤنڈیشن 5 پلرز پر رکھا گیا ہے، اور اس میں تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد روزہ ہے اور حج ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان زکوٰۃ دینے کا اہتمام نہ کریں، زکوٰۃ کے ساتھ اگنورنس کا معاملہ برتا جائے، تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا، اس کا ریفلیکشن کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین. کوئی بھی قوم، اگر کسی قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، چاہے پریکٹیکلی یا وربلی، اگر وربلی انکار کر دیں تو وہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اگر عملی طور پر پریکٹیکلی وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قحط سالی کا شکار کر دیتے ہیں. یعنی ان کے اوپر بھوکمری آ جاتی ہے، ان کے اناج میں، ان کے کھیت سے برکت، ان کے ایگریکلچر سے برکت چھین لی جاتی ہے، پانی نہیں برسایا جاتا ہے، ان کے کھیت میں جیسا اناج ہونا چاہیے، جتنا ایگریکلچر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، ان کا بزنس میں بار بار ان کا بزنس تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، انہیں لاس اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو ملینرز تھے وہ فقیر بنا دیے جاتے ہیں. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو گویا اللہ کے کونی نظام کے تحت یہ بات ہوگی کہ اگر ہم زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کریں گے تو مسلمان اجتماعی طور پر پاورٹی لائن سے نیچے آ جائیں گے، غربت و افلاس کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر ان کی تجارت، ان کے بزنس، ان کے فائنینشیل ایکسرسائز میں ان کو لاس اور نقصان ہوگا. اور یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گورنرز کو وہ کہیں بھیجا کرتے تھے اور ان کو اپنا ایک سرکولر دیا کرتے تھے، تو اس میں بھی سب سے اہتمام کے ساتھ اس بات کو منشن فرمایا کرتے تھے. حضرت معاذ ابن جبل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا، تو جاتے وقت جو ان کو ایک سرکولر دیا گیا، ان کو جو ہدایات دی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی کرسچنز ہیں، اور
تو ان کے پاس تم جا رہے ہو تو سب سے پہلے تم ان کو اللہ کی دعوت دو, اللہ کی طرف بلاؤ, ونس آف گاڈ کی انہیں دعوت دو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں فَعْلَمْهُمْ, تو انہیں بتا دیا جائے ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ, کہ اللہ نے ان پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں, اوبلیگیشنز میں سے ہیں, اور ان کو پابندی کرنی ہے. پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اور اگر وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں, اس کو قبول کر لیں, پھر انہیں تیسرے درجے میں یہ بتانا کہ ان اللہ فرض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں پر خرچ کی جائے گی. تو اس طریقے سے یہ تمام حدیثیں اور آیتیں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں, بتلاتی ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے. اور حدیثوں پر اگر نگاہ کیا جائے تو سینکڑوں حدیثیں زکوٰۃ کی اہمیت, اس کی فرضیت اور اس کی اوبلیگیشن ہونے کے حوالے سے ملتی ہیں, لیکن ہمیں اس تفصیل کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب یہاں پر دوسرا, میرے سٹرکچر کے مطابق جو دوسری ہیڈنگ ہے, جو دوسرا ٹاپک ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے, زکوٰۃ کے پیچھے اسلام کا وزڈم کیا ہے. اس کے چند بنیادیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے, وہ ہے اکنامیکل کوآپریشن, اس کو فائنانشیل کوآپریشن. دیکھیے تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا اس کائنات میں کہ پاس ویلتھ ہے, کچھ لوگوں کے پاس ویلتھ نہیں ہے, تو اللہ نے یہ نظام زکوٰۃ کے اس طرح بنایا کہ ایک کوآپریشن سوسائٹی, کوآپریشن ہیومن سوسائٹی ڈیزائن کی جائے, جس کے ذریعے سے جن لوگوں کو ایسا ہے وہ ضرورت مندوں کی کفالت کریں, ان رسپانسبلٹی ان کی جائے, ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ ایک بہت ہی بنیاد ہے, اور یہ سمجھ میں آتی ہے خود قرآن مجید کی اس آیت سے جس نے فرمایا, جو ہم نے ابھی منشن کی تھی, اموال حق معلوم, ان کے مال, ان کے ویلتھ میں متعین رائٹ ہے, اسپیسیفک رائٹ لسٹ والمحروم, سماج کے اس طبقے کے لیے جو بے روزگار ہے, لاچار ہے, مسکین ہے, جو پاورٹی لائن سے نیچے گزار رہا ہے. وہ اسلام سماج کی تشکیل کرنا چاہتا ہے, ایسی سوسائٹی کرنا چاہتا ہے کہ وہاں سوشل کوآپریشن, فائنانشل کوآپریشن پایا جائے, ایک دوسرے کی مدد کیا جائے. دوسری چیز وہ ہے معاشی استحکام, فائنانشیل اسٹیبلٹی اسلامی سماج میں قائم کی جائے. اصل میں اس کی جو ایک وزڈم ہے, جو ایک اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَأَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, کہ یہ جو تمہارا مال ہے, تمہارا ویلتھ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ہی اہم فیکٹر اور بنیاد بنایا, بیس بنایا ہے. یعنی کہ زندگی اللہ نے عطا کی, اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے, اس زندگی کو جینے کے لیے معافی چاہوں گی, شاید یہ سیشن میں کچھ ہمارا ٹیکنیکل ایشو ہے. پلیز آپ 2 منٹ اصل میں لائن پہ رہیے. یہ جو کوشچن آپ نے ڈالا ہے نا, آپ نے جو کوشچن ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوسٹ اینڈ پینلسٹ کان ہو, تو آپ کی نیٹ ورک بینڈ وڈتھ بہت لو بتا رہی ہے. یہ پول ہمارے ہمیشہ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے نہیں, آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہے. پلیز اپنا نیٹ ورک ذرا سا چیک کر لیجیے. نیٹ ورک اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے. اصل میں وہ میرے اسکرین پر کر اس نے پاز کیا. ٹھیک ہے جی, تو میں اب کنٹینیو کروں؟ جی آپ کنٹینیو کریے. جی, تو دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما, کہ تمہارا مال, تمہارا ویلتھ جس کو اللہ تعالیٰ قیامہ بنایا ہے. قیامہ کہتے ہیں جس کا اوپر زندگی کا گزر بسر منحصر ہو.
یعنی کہ جس کے ذریعے سے اسٹیبلٹی آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مال اور ویلتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سب سے اہم سہارا ہے، سب سے اہم ذریعہ ہے. تو اس تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلم سماج کے درمیان میں اکنامیکل اسٹیبلٹی پیدا کی جائے، کہ ہم جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے سہارا بنے اور ان کو سپورٹ کر کے پاورٹی لائن سے اوپر کیا جا سکے. دو بات ہو گئی. تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے اسلام جو زندگی کا تصور ہمیں دیتا ہے، جو آئیڈیالوجی آف لائف ہے اسلام کی، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم مادیت سے نکل کر انسانیت کی طرف آئیں، یعنی مٹیریلزم سے نکل کر اور مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی سے نکل کر ہم ہیومینیٹیرین آئیڈیالوجی کی طرف آئیں، ہیومینیٹیرین ویلیوز اپنے اندر پیدا کریں، یعنی مادیت ورسس انسانیت. تو جو لوگ مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی کے ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے پاس ویلتھ کو لے کر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا ہی اس پر حق ہے، دوسرے کسی کا اس میں حق نہیں ہے. لیکن قرآن نے یہ بتایا اور اسلام نے یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں جو مال دیا ہے ایگزیکٹلی تمہارا اس پر حق ہے، تم اسے استعمال کرو اپنی اسٹیبلٹی کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اسے استعمال کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مال میں ایک اسمال پورشن آف رائٹ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی ہے، تاکہ انسان کے دل میں ہمیشہ امپیتھی اور سمپیتھی کا جذبہ رہے، وہ ہمیشہ ہمدردی اور انسانیت کے جذبے سے سرشار رہے، وہ سماج کے درد و غم کو اور غریبوں کی کسک اور آہ کو وہ محسوس کر سکے، ان کی تکلیف کو محسوس کر سکے. تو تیسرا جو وزڈم ہے، جو تیسری حکمت ہے زکوٰۃ کے ریفرنس میں، وہ یہ ہے کہ مادیت کے مقابلے میں ایک ایسا سماج کی تشکیل دینا جہاں انسانی قدریں، ہیومن ویلیوز ہوں اور انسانوں کا درد و غم شیئر کرنے کا جذبہ انسانوں کے اندر پایا جائے. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کے جتنے احکام ہیں ان احکام کا بنیادی طور پر ان کے پیچھے دو مقصد کار فرما ہے. ایک ہے اللہ کی سلیوری، اللہ کی غلامی اور بندگی. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے اپنی سلیوری کا اظہار ہے اللہ کے سامنے، تو ایک نماز ہو گئی. اسی طریقے سے ہم حج ادا کرتے ہیں تو حج جو ہے اللہ سے بے پناہ عشق و محبت اور دیوانگی کا اظہار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا تو ایک شریعت کا مقصد یہ ہے اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی اور سلیوری کرنا، اور شریعت کا دوسرے جتنے احکام ہیں ان کے پیچھے دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ ہے انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کی مدد. چنانچہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسانوں کی ہمدردی ہم کر سکیں، انسانی سماج کے درد اور غم کو مٹا سکیں، ان کے آنسوؤں کو پوچھا جا سکے، ان کے گھروں میں چراغ روشن کیے جا سکیں، ان کے گھروں میں چولہے جلائے جا سکیں. یہ بنیادی طور پر اسلام کے دو بنیادی مقصد ہیں. تو ایک ہے اللہ کی غلامی اور اس کی سلیوری، اور دوسرے انسانوں کی خدمت اور ان کی دلداری. تو زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی ہے تاکہ انسانوں کی دلداری ہمارے ذریعے سے ہو سکے. تو یہ اسی طرح یہ 4 حکمت ہو گئی. 5ویں حکمت یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور ریلیجیس آبلیگیشن میں اس کو شامل کیا گیا ہے، تو آپ کو اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجیس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اسلام نے پہلی مرتبہ فرض نہیں کیا ہے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ، دان دینے کا کانسیپٹ جو دوسرے فیتھ اور ازمس ہیں، دوسرے دھرم ہیں، ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے. چنانچہ کرسچنز کے پاس 10% اپنے مال کا ڈونیشن کو ڈونیٹ کرنا اللہ کی راہ میں، ان کے ہاں یہ فرض کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس دان کا کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے جو جیوش کمیونٹی ہے ان کے ہاں بھی اس کا تصور ہے. تو بہرحال دنیا کے جو مختلف مذاہب ہیں ان سب کے درمیان یہ کامن پریکٹس ہے جو تمام کے درمیان کامن ہے اور سب اس کو فالو کرتے رہے ہیں. تو یہ 5 باتیں ہیں زکوٰۃ کی حکمت اور اس کے وزڈم سے متعلق. اب میں اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہاں پر اضافہ کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوا، اور رسول اللہ جب یہ فرض ہوا فور دا فرسٹ ٹائم تو اس کی وجہ سے مسلم سماج اور سوسائٹی پر اس کا کیا امپیکٹ پڑا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم مکہ کے دور ہی میں دے دیا گیا. بہت کم عبادتیں ایسی ہیں
جو مکہ میں ہمیں رولنگز، شریعہ رولنگز ہمیں عطا کی گئی تھی. اکثر جو عبادات ہیں، ورشپس ہیں، جو شریعہ رولنگز ہیں، احکام ہیں، وہ ہمیں مدینہ کے پیریڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے. لیکن نماز اور زکوٰۃ وہ دو عبادتیں ہیں جو ہمیں مکہ ہی میں جن کا حکم دے دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ نماز کی ساری رولنگز اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ساری رولنگز مدینہ میں جا کر دی گئی، لیکن انفاق کرنا، ڈونیشن کرنا، ڈونیٹ کرنا، چیریٹی کرنا، اس کا حکم، اس کا آرڈر اور کمانڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکہ ہی میں دے دیا تھا. اور مدینہ میں آنے کے بعد پھر بتایا گیا کہ کتنا دینا ہے، کن کن مالوں میں سے دینا ہے اور کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو جو فائنل وحی آئی ہے زکوٰۃ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، وہ 9 ہجری میں آئی ہے، یعنی ہجرت کے 90 سال. اور اس سے پہلے جو ہے ایک جنرل حکم تھا کہ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. کہیں کہا گیا ایگریکلچر سے خرچ کرو، کہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس جو بھی تھے اس سے خرچ کیا جائے گا، کہیں کہا گیا کہ اپنے غلہ پانی سے خرچ کیا جائے، کہیں کہا گیا، حکم دیا گیا کہ کھانے میں اپنے شریک کر لو، جو فوڈ اللہ نے عطا کیا وہ دوسروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ شیئر کرو، شیئر کر کے کھاؤ. اس طرح کے احکام دیے گئے تھے. تو 9 ہجری میں یہ حکم ہوا. اور 9 ہجری کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان خلفائے راشدین تک باضابطہ ایک پورا نظام ڈیولپ ہو گیا. اور اس کے ذریعے سے تمام لوگوں پر زکوٰۃ کا ایک پورا ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا گیا، اور اس کے لیے پورے اس کے فنکشننگ کے اصول اور ضابطے اور اس کے پرنسپل واضح کر دیے گئے. یہ ہے زکوٰۃ کی کرونالوجی کہ کس طرح زکوٰۃ ہم پر فرض ہوئی. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو اس کے ذریعے سے مسلم سوسائٹی پر فائنانشیل اور اکنامیکل امپیکٹ کیا پڑا، کیا کوئی ٹرانسفارمیشن ہوا، کوئی ریولیوشن آیا یا نہیں آیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ میں جو مسلمان تھے تو وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں اور پاورٹی کے لائن سے نیچے تھے. بہت کم لوگ ایسے تھے جن کے پاس جائیداد پیسہ تھا، جیسے حضرت ابوبکر تھے، حضرت عثمان تھے، اور چند صحابہ کرام تھے جن کے پاس خوب پیسہ تھا. لیکن جب مدینہ آئے ہیں تو پوری پراپرٹی، اپنی جائیداد اور اپنا ویلتھ سب کچھ چھوڑ کر لوگ ہجرت کر کے، مائگریشن کر کے مدینہ آئے. مدینہ کے جو لوگ تھے وہاں کی اکنامی کی بنیاد تھی اصل میں ایگریکلچر پر، وہاں تجارت کا مزاج نہیں تھا. مکہ کے لوگوں میں اصل میں بزنس اور ٹریڈ کا مزاج تھا. مدینہ میں زیادہ تر لوگ ہے ایگریکلچر پر ان کی اکنامی کی بنیاد تھی. تو مدینہ میں یہ حکم آیا ایکسپلین پوری تفصیل کے ساتھ. اب اس کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینا شروع کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ within 30 years ڈیوریشن آف 30 years. اچھا، اس سے پہلے ایک نقطہ دوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی شام فاقے ہوا کرتے تھے. عام صحابہ کے پاس اتنا ویلتھ نہیں تھا کہ وہ اپنی فنڈامنٹل نیڈز پوری کر پاتے. یہ سچویشن اور یہ صورتحال تھی. یعنی اکنامیکلی ایک اسلامک اسٹیٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا مدینہ میں، لیکن وہاں ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، ان کے فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں آئی تھی. اکثر صحابہ وہ خط غربت سے نیچے تھے، یا جس کو آپ کہتے ہیں پاورٹی لائن سے گزار رہے تھے. لیکن کچھ صحابہ تھے جو ملینرز بھی تھے، اور وہی لوگ سوشل اکنامیکل کوآپریشن کے طور پر سب کی مدد کرتے تھے، سپورٹ کیا کرتے تھے، فائنینشیلی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا. اور اس کے بعد پھر خود آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک رہن تھی ایک یہودی کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اکنامیکل سچویشن کیسی تھی. اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا. حضرت ابوبکر نے اس پورے سسٹم کو مور آرگنائز کیا، پھر حضرت عمر نے کیا، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی نے کیا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عثمان کے جو خلافت ہے، ان کی خلافت کا جو پیریڈ ہے، اس میں ایک عرصے کے بعد 30 سال کا پورا عرصہ یعنی کہ مکمل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور پھر اس کے بعد 11ویں سال آپ کا انتقال ہوا، پھر 2.5 سال حضرت ابوبکر کی خلافت رہی، پھر 10 سال کے اوپر حضرت عمر کی خلافت رہی، پھر حضرت عثمان کی خلافت رہی. تو اس تھوڑے سے پیریڈ میں، یعنی within a short span of time، جس کو 30 years کا ڈیوریشن کہتے ہیں، اس میں حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں یہ صورتحال ہو گئی تھی مسلمانوں کی کہ مسلمان مدینہ میں زکوٰۃ ریسیو کرنے کے مستحق لوگ باقی نہیں تھے، تو مدینہ سے زکوٰۃ نکال کر دوسرے شہروں میں جا کر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی.
دیکھیے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں ایک ٹرانسفارمیشن کے لیے سماج کو معاشی اعتبار سے غربت سے نکال کر ان کو اسٹیبلٹی کی طرف لانا، ان کو معاشی استحکام کی طرف لانا، اس مقصد سے ہے۔ تو اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ صرف 30 سال کے پیریڈ میں اتنا بڑا ریولیوشن اور اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن آیا کہ حضرت عثمان کے دور تک پہنچتے پہنچتے تک مسلمان اتنے اسٹیبل ہو گئے تھے کہ وہ اب زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں رہ گئے تھے، ہر شخص اس میں زکوٰۃ دینے والا بن گیا تھا۔ تو یہ زکوٰۃ گویا مسلمانوں کے معاشی استحکام اور اسٹیبلٹی اور ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ ہے، اگر اس طرح جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے کیا جائے تو۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کی حکمت اور زکوٰۃ کے اثرات، ٹھیک ہے، امپیکٹس آف دا زکوٰۃ اور ٹرانسفارمیشن ٹوک پلیس بائی زکوٰۃ، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک نقطے کی طرف میں آؤں گا، وہ ہے کچھ ٹرمز۔ اب ہم زکوٰۃ کے مسائل کی طرف بڑھیں گے، اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، انہیں سمجھ لینا ضروری ہے، جو بار بار ریپیٹ ہوں گی تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کا ورڈ ہے، تو زکوٰۃ کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے بعض لوگ ٹیکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹیکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ کی ترجمانی نہیں کرتا۔ ٹیکس جو ہے ایک حکومت کی طرف سے ہے جس کو انسان بے دلی سے دیتا ہے اور اس کا اپنا انٹینشن نہیں ہوتا، بہانے تلاش کیے جاتے ہیں ٹیکس سے جان چھڑانے کی۔ تو ٹیکس جو ہے وہ ایک سرکاری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے، تو زکوٰۃ کے لیے وہ لفظ مناسب میں نہیں سمجھتا۔ البتہ زکوٰۃ کا معنی کیا اس کو سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو معنی عربی زبان میں آتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے۔ ایک ہے کلینزنگ، صفائی اور ستھرائی اور پاکی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی ہے، قرآن کی آیت بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا تھا کہ تطہرهم به وتزکیہم، کہ اس خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے آپ صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان کے مال کو اور ان کو پاک کر دیں۔ تو گویا زکوٰۃ اصل میں گندگی کو نکالنے کا نام ہے۔ دوسری چیزیں پیوریفائی کر دینا، تطہیر کر دینا، یہ دونوں معنی میں یہ معنی زکوٰۃ کا آتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک دوسرا معنی ہے گروتھ کے معنی میں، وہ چیز جس کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہو۔ اب یہ دو معنی کو، زکوٰۃ کے میننگز کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو سمجھیے۔ سب سے پہلی چیز اس سیکنڈ معنی کو لے لیں کہ گروتھ، زکوٰۃ کے معنی گروتھ۔ تو زکوٰۃ کے معنی گروتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے مال میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے، اس میں گروتھ آتا ہے، نہ کہ کمی آتی ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے صاف ڈکلیئر کر دیا، صفائی کے ساتھ پیش کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے سے انٹرسٹ بیس جو ٹرانزیکشن ہوگا، جو ویلتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹائیں گے اور اس کو کم کریں گے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کے ذریعے سے اللہ مال میں اضافہ کریں گے، اس کو ڈیولپمنٹ کریں گے، گروتھ ہوگا اس کے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے پاکی اور صفائی، پاک کیا جانا۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کو پاک کرنے کے معنی، ایک معنی ہے پاک کرنا۔ پاک کرنے سے کیا تصور ہے، زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ملتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے کپڑے پر گندگی لگی ہو، میل لگا ہوا ہو، تو آپ اس کو کلین کروا، پاک اور صاف کرواتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ کبھی پاک اور صاف کرنے کی وجہ سے آپ کا کپڑا جب گندا تھا اور صاف ہو گیا تو آپ کے دل میں کیا کوئی کجی رہتی ہے؟ کیا یہ بات آپ کے لیے برڈن بنتی ہے کہ ارے میرا کپڑا صاف ہو گیا، اس میں سے میل نکل گیا؟ یا کہ آپ کہیں ڈسٹ سے آئیں، دھول اور گندگی سے آئیں اور آپ نے غسل کر لیا، تو غسل کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو انریسٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے لفظ کو، اس ٹرم کو یوز کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے مال سے زکوٰۃ نکال چکو تو تم اپنے آپ میں خوشی محسوس کرو، اپنے آپ کو ریفریش محسوس کرو، اپنی طبیعت میں ایک نشاط اور ایک ہیپینس اور گلیڈنس کا احساس اپنے اندر پاؤ۔ تو گویا زکوٰۃ دے کر انسان کو کمی کا احساس نہ ہو، زکوٰۃ دے کر انسان کو یہ نہ ہو کہ ارے اپسیٹ نہ محسوس کرے کہ ہمارا پیسہ اتنا نکل گیا، بلکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ ریسٹفل محسوس کرے، ہیپی محسوس کرے، خوش محسوس کرے۔ تو یہ جو ٹرم ہے زکوٰۃ، وہ عربی کے اس ورڈ سے نکلا ہے اور اس کے یہ دو معنی ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری چیز ہے مزکی کہتے ہیں۔ مزکی کہتے ہیں وہ شخص جو زکوٰۃ دینے والا ہو، جو ڈونیٹ کرنے والا ہو، یا گیور کہہ لیں جو زکوٰۃ دے رہا ہو۔
اسی طریقے سے ایک لفظ ہمارے پاس ٹرم یوز ہوگی جس کو کہتے ہیں اموال زکات. اموال زکات کا مطلب ہوتا ہے ویلتھ سبجیکٹڈ ٹو زکات، یعنی وہ مال جس پر زکات فرض کی جا رہی ہے، جن سے زکات نکالی جائے گی، تو یہ اموال زکات کہلاتا ہے. اس کے بعد ایک چیز ہے، ہم عام طور پر آپ نے اگر کتابیں پڑھی ہوں یا علماء کے لیکچر سنے ہوں تو وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ زکات واجب ہے. تو اصل میں ہم واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن واجب سے مراد یہاں پر فرض ہے، یعنی کہ یہ ریلیجیس آبلیگیشنز میں سے ہے اور یہ آبلیگیٹری ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے آپ کے لیے، تو یہ اختیاری چیز نہیں ہے. تو اس کی وضاحت ہو کہ وہاں واجب کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے کہ واجب کہہ کر کبھی کبھی ہم فرض مراد لیتے ہیں، جیسے کہ اس کیس میں. دوسری چیز ہے نصاب زکات، ایک لفظ ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے. نصاب زکات سے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنچ مارک جس کی بنیاد پر کسی شخص پر زکات فرض ہوتی ہے، یا اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں میجرنگ اسکیل، کہ وہ اسکیل جس پر میجر کر کے بتایا جاتا ہے کہ شخص پر زکات فرض ہے یا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ ہے حولان حول، یعنی کہ جن مال پر زکات شریعت فرض کرتی ہے تو اس کے بارے میں کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اس پر 1 سال کا وقت گزرا ہو. تو ایکسپائرنگ ایئر یا پاسنگ ایئر اس کو کہہ سکتے ہیں، اس انداز میں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ چند بنیادی ٹرمز تھیں، ایک تھا زکات اور دوسرے مزکی جو زکات ادا کرنے والا ہے، اور تیسرے جو ہے اموال زکات، اور چوتھے واجب وجوب زکات، اور پانچویں نصاب، اور چھٹے حولان حول. یہ کچھ ٹرمز ہیں جن کو ہمیں زبانی یاد رکھنا چاہیے. اب آئیے ہم ایک نئے نقطے کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زکات کن لوگوں پر فرض ہے. ہم نے اس سے پہلے اپنے اسٹرکچر میں بتایا تھا کہ ہم جن چیزوں پر گفتگو کریں گے اس میں ایک اہم جو کور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زکات کن پر واجب ہے، زکات کن مالوں میں واجب ہے، زکات ادا کرنے کی شرطیں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکات کن کو دیا جائے گا. یہ 4 پوائنٹس رہ گئے جس پر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ زکات کن لوگوں پر فرض ہے. تو ان کے بارے میں یاد رکھیے، اس کے لیے 4 کنڈیشنز ہیں یا 4 اس کی شرائط ہیں جن لوگوں پر فرض ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی احکام ہیں، جو شریعہ اسلام کی جو رولنگز ہیں، شریعہ رولنگز، اس کا ایڈریس صرف مسلمانوں کو کیا گیا ہے، وہ غیر مسلموں سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا، غیر مسلم بھائیوں سے. تو یہ اسلام کا ٹالرنس ہے اور اسلام کا ریسپیکٹ ہے کہ اسلام دوسری کمیونٹی کے پر اپنی چیزیں یا اپنے احکام کو ان پر تھوپتا نہیں ہے اور ان سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ بھی وہ پریکٹسز کریں. اور اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلم اسٹیٹ میں ہو تو وہاں بھی مسلم اسٹیٹ ان سے اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتی. تو یہ اسلام کے اندر جو فریڈم آف بلیو ہے، مذہب کی آزادی، عقیدے کی آزادی، کہ ہر شخص اپنے مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے عمل کرے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوسری چیز ہے عاقل ہونا. عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ذہنی اور دماغی اعتبار سے وہ اسٹیبل ہو. اگر کوئی شخص کسی دماغی ڈس آرڈر کا شکار ہو، مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو، جس کو ہم جنون یا پاگل پن کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر زکات نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ذہنی اعتبار سے ڈس آرڈر ہو، ڈسیبلٹی کا شکار ہو، اور اس کے پیرنٹس نے اس کے لیے کچھ پیسے فکس کر رکھے ہوں، اس کے لیے ایک بینک میں ایک اکاؤنٹ میں، یا بہرحال اس کو مالک بنا دیا ہو اتنی پراپرٹی یا اتنے ویلتھ کا جس پر زکات فرض ہو جاتی ہے عام آدمی کے حق میں، لیکن چونکہ یہ شخص مینٹلی ہیلتھی نہیں ہے تو شریعت نے اس کے مال میں زکات فرض نہیں کی ہے، باوجود کہ اس کے پاس وہ اماؤنٹ آف ویلتھ ہے جس کی بنیاد پر زکات فرض ہوتی ہے. تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انسان ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے وہ ہیلدی ہو اور کسی طرح کے ڈس آرڈر اور ڈسیبلٹی کا شکار نہ ہو. تیسری کنڈیشن زکات کے لیے ہے وہ ہے بالغ ہونا. چونکہ عبادت جتنی ہے، ورشپ، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، یہ شریعت کی عبادتیں ہیں، ورشپس ہیں. ان کے لیے شریعت نے کنڈیشن رکھی ہے کہ یہ صرف بالغوں پر فرض ہوگی، جو نابالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان پر یہ فرض نہیں ہوں گی. اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ عبادت میں ایک کنڈیشن ہے جو بہت ہی کمپلسری ہے، وہ ہے انٹینشن کا پایا جانا، نیت کا پایا جانا. اور نیت شریعت نے معتبر مانی ہے بالغ بچوں کی، بالغ انسانوں کی، نابالغوں کی نہیں مانی. تو یہاں پر ایک اہم شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا
کہ لڑکیوں کے لیے ان کے والدین پیدا ہوتے ہی میرج ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے اور ان کے لیے پیسے ڈپازٹ کیے جاتے ہیں، ان کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں یا سونا چاندی جمع کیا جاتا ہے. تو اگر کسی نابالغ لڑکی کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہو جائیں یا اس کے پاس اتنی مقدار میں سونا ہو جائے جو نصاب کو پہنچ جائے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بچوں کے لیے لڑکے لڑکیوں کے لیے ایجوکیشن ڈپازٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اگر کسی نے کسی نابالغ بچے کے نام پر اتنے پیسے ایجوکیشن کے نام پر ڈپازٹ کر دیے گئے جو اصل میں بینچ مارک کو پہنچ جاتے ہیں، نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تب بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ والدین اپنی لڑکیوں کے لیے بچپن ہی سے سونا چاندی خرید کے رکھتے ہیں. تو اگر انہوں نے سونا چاندی خرید رکھا ہے اور بچیوں کو اس کا مالک بنا دیا ہے، مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ صرف اسی بچی کے لیے ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو کبھی بیچیں گے، فروخت نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے. تو اگر یہ نیت ہے تو گویا اس کی اونرشپ بچوں کو دے دی گئی، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو دے دی گئی ہے. تو اب اس مال کی زکوٰۃ والدین پر فرض نہیں ہوگی چونکہ اس کی اونرشپ جو ہے والد کے پاس، پیرنٹس کے پاس نہیں ہے بلکہ ان بچیوں کے پاس ہے. اچھا، اس کے بعد ایک آخری کنڈیشن جو ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ میجر اسکیل جو ہے اس کے اعتبار سے مال ہونا. اگر یعنی کہ شریعت میں دو باتیں مال کے حوالے سے، دو بہت اہم کنڈیشن رکھی ہیں. ایک یہ ہے کہ خاص مال ہو، کچھ خاص قسم کچھ اسپیسیفک ویلتھ ہیں اسی میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ویلتھ ہے اس میں شریعت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے. ایک بات تو خاص مال ہو. دوسری بات اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ خاص مقدار اور کوانٹٹی پر زکوٰۃ فرض کی ہے. اگر اس سے کم کوانٹٹی ہے اس ویلتھ کی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو یہ گویا کہ چار بنیادی کنڈیشن ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کی. سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا، اور دوسری چیز عاقل ہونا یعنی عقل مند، دماغی اعتبار سے اسٹیبل ہونا، اور تیسری چیز بالغ ہونا، اور چوتھی کنڈیشن یہ تھی صاحب نصاب ہونا یعنی خاص مال اور اس مال کی خاص مقدار ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے. اب اس سے آگے بڑھیے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہوتی ہے. جو ویلتھ ہیں، جو ٹائپس آف ویلتھ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اب ہم اس کی طرف رخ کریں گے. وہ ٹائپس آف ویلتھ میں سب سے پہلی چیز ہے سونا، گولڈ. گولڈ میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے. تو دیکھیے گولڈ کی ہر مقدار پر شریعت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے بلکہ اس کی خاص مقدار اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل میں جو کرنسیز تھی وہ دو طرح کی کرنسی تھی. ایک تھا درہم اور ایک ہے دینار. دینار جو ہے اصل میں رومن امپائر کی طرف سے ڈھالی ہوئی کرنسیز تھی جو اصل میں سونے کے سکے ہوا کرتے تھے. اور دوسرا تھا درہم. درہم یہ اصل میں رومن امپائر میں جو ان کی کرنسی تھی، ایکسچینج کے لیے جو ان کے پاس کرنسی یوز ہوتی تھی وہ درہم ہوا کرتی تھی، اور درہم وہ چاندی سلور سے بنا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو معیار متعین کیا ہے، جو بینچ مارک متعین کیا ہے وہ تھا 20 دینار. سونے کے لیے 20 دینار، سونے کے سکوں کے لیے 20 دینار پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، اور چاندی کے جو سکے ہوا کرتے تھے درہم، ان میں 200 درہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا تھا. تو اس کو آج کے اگر اس میں وزن میں اگر آپ دیکھیں گے تو 87.5 گرام سونا پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں، 87 گرام، ٹھیک ہے، 87.5 گرام پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سونے میں. اور اگر چاندی آپ کے پاس ہو تو 612 گرام چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک ہے سونا، ویلتھ آف زکوٰۃ میں ویلتھ سبجیکٹڈ ٹو زکوٰۃ. تو اچھا، ویلتھ سبجیکٹڈ ٹو زکوٰۃ کے ریفرنس میں سب سے پہلا کیا ہو گیا؟ سونا، اور دوسرا ہو گیا چاندی. اچھی بات ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیکوڈ ایسٹ جو ہے انسان کا. لیکوڈ ایسٹ میں جو ہے آپ کو کرنسی شامل ہے. اب کرنسی میں چاہے آپ کے اپنے ملک کی کرنسی ہو یا کسی اور ملک کی ہو، ڈالرز میں ہو، یورو میں ہو، رینڈ میں ہو، دینار، کویتی دینار میں ہو، یا ریال میں ہو، دنیا کی کسی کرنسی میں ہو، وہ تمام کی تمام کرنسیز اس میں شامل ہیں. تو لیکوڈ ایسٹ،
इसी के साथ साथ आपके पास अगर किसी कंपनी का शेयर आपने खरीद रखा है तो उसमें भी होगा। तो लिक्विड एसेट में जो तमाम चीजें आती हैं, इसी तरह चिट्ठी की जो रकम होती है उस पर भी ज़कात फर्ज होगी। वो तमाम जो पैसे की शक्ल में है उन पर ज़कात फर्ज है। अब इसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। इसमें जो है 3 चीजें हैं जिसको मवेशी भी कहते हैं हमारे फिक्र की इस्तिलाह में, ठीक है। वो है एक है कैमल यानी ऊंट, और उसके बाद गाय, और गाय की जो फैमिली है यानी गाय भैंस जो भी हो, काव, और उसके साथ साथ बकरियां यानी गॉड। तो इनके लिए शरीयत ने अलग मकदार बताई है कि कितने ऊंट पर कितनी ऊंट वाजिब होंगे, और कितने गाय पर कितनी गाय, और कितनी पर कितनी बकरियां। इसके साथ साथ एक अहम चीज है जिसको जानना चाहिए, वो है ट्रेड आर्टिकल्स। जो सामान्य तिजारत है, ट्रेड आर्टिकल्स, जो चीज आपने तिजारत की नीयत से या तिजारत के लिए अपने पास रख रखी है उस पर भी ज़कात फर्ज होती है। लेकिन यहाँ एक अहम चीज याद रखना चाहिए कि माल तिजारत कहते किसको हैं। जब तक इसकी डिफिनेशन आपके जहन में ना होगी उस वक्त तक इसको जानने का फायदा नहीं है। तो वेल्थ सब्जेक्ट टू ज़कात में एक अहम एलिमेंट है माल तिजारत है। अब माल तिजारत किसको, उसके लिए 3 कंडीशंस है। किसी माल के आर्टिकल होने के लिए, माल तिजारत होने के लिए, उस पर ज़कात फर्ज होने के लिए 3 कंडीशन शरीयत ने रखे हैं। सबसे पहली चीज यह है कि उस चीज को आपने खरीदा हो। यानी कि अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक प्लॉट खरीदा है, ठीक है, तो ये खरीदना हुआ। लेकिन अगर कोई माल आपको खरीदे बगैर आपकी कस्टडी में, आपकी ओनरशिप में आ जाए, तो ऐसे माल पर शरीयत में ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको इनहेरिटेंस में, विरासत के तौर पर कोई प्लॉट आपको मिला, कोई प्रॉपर्टी आपको मिली, इसी तरीके से किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, हिबा कर दिया, उसमें आपको मिला। इसी तरह आपको लकी ड्रॉ में इनाम के तौर पर अगर आपको कोई चीज मिल गई, तो ये चीजें जो आपकी ओनरशिप में आ रही हों बगैर खरीदे हुए, तो वो माल तिजारत नहीं होगा। और जिन चीजों को खरीद कर आपने अपने कस्टडी में और ओनरशिप में लिया है, तो वो चीजें ट्रेड आर्टिकल्स या ज़कात के एतबार से माल तिजारत शुमार होगी। तो पहली कंडीशन ये है कि आपने उसको खरीदा हो। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसको बेचने की नीयत रखते हैं। आपका इंटेंशन ये है कि आप इसको सेल कर देंगे। तो मिसाल के तौर पर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा, एक प्लॉट खरीदा आपने, और उसके साथ साथ आपका इंटेंशन ये है कि जब इसकी अच्छी कीमत आएगी 1-2 साल में हम इसको बेच देंगे। ये दूसरी आपकी नीयत हो गई, बेचने की नीयत हो। अगर बेचने की नीयत नहीं है, यानी आपने खरीद लिया और उसको आप अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हैं, उस पर ज़कात नहीं होगी। आपने उसको अपने बच्चों को गिफ्ट करने के लिए खरीदा की नीयत बना ली, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। इसी के साथ साथ ये मसला समझ लीजिए कि आपने खरीदा है, बेचने की नीयत से खरीदा था, और एक 5 साल गुजरने के बाद आपका इंटेंशन चेंज हो गया, आप उसको अपने पर्सनल यूज में रखना चाहते हैं या उसको डोनेट कर देना चाहते हैं, तो अब पिछले 5 साल की तो उस पर ज़कात वाजिब होगी, लेकिन अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जब आपका इंटेंशन चेंज हो गया। तो दूसरी कंडीशन यह है कि बेचने की नीयत हो, और तीसरी कंडीशन यह है कि आप इस नीयत पर कायम हों, यानी इस इंटेंशन पर कायम हो। तो यही जो मैंने एग्जांपल दी कि आप, यानी 3 कंडीशन है, पहले इसको समझ लीजिए। एक है खरीदा हो आपने, दूसरे बेचने की नीयत रही हो, और तीसरे ये कि वो उस नीयत पर आप अभी तक कायम हो, इस इंटेंशन पर कि हमने बेच देना है। तो कोई भी ट्रेड आर्टिकल पर ज़कात जब ही फर्ज होगी जब ये 3 कंडीशन उसके अंदर पाई जाएंगी। अगर ये कंडीशन या इनमें से एक भी कंडीशन नहीं पाई गई तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। अब इसको मिसाल के जरिए से समझ लीजिए कि जैसे हमने कहा कि आपको कोई जमीन गिफ्ट में मिली या विरासत में मिली, तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। नंबर 2, आपने एक जमीन खरीदी, एक प्लॉट खरीदा, और उसके बाद आपकी नीयत बेचने की नहीं है बल्कि अपने यूज की है, या अपने बच्चों को देने की है, या किसी इदारे को डोनेट करने की है, आप पर ज़कात फर्ज नहीं होगी उस जमीन पर। नंबर 3, आपने खरीदा था और बेचने की नीयत से खरीदा था, लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद आपकी नीयत चेंज हो गई, तो जब तक आपकी नीयत बेचने की थी उसी वक्त तक उसकी ज़कात आप पर फर्ज थी। जिस तारीख से आपकी नीयत चेंज हो गई उस तारीख से अब वो माल तिजारत नहीं रहा और उस पर आपको ज़कात फर्ज नहीं होगी। तो ये बुनियादी कंडीशन है माल तिजारत से। तो चूंकि आमतौर पर जो शहर में लोग रहते हैं उनके पास ज़कात के लिए जो बुनियाद होती है उसमें एक है सोना चांदी,
اور دوسری چیز ہے کرنسی اور پیسہ، اور تیسری چیز ہے پلاٹس اور پراپرٹیز، ٹھیک ہے. تو عام یا مال تجارت، ٹریڈ آرٹیکل، یہ تین چیزیں اصل عام طور پر شہری زندگی میں انسانوں کے پاس رہتی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس لیے میں نے ان کو خاص طور پر ذکر کیا. اب جو رہ گیا کہ ایگریکلچر جو پروڈیوس ہے، ایگریکلچر پروڈیوس، اس پر زکوٰۃ کتنی فرض ہوگی، تو وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، میں اسے اوائڈ کرتا ہوں چونکہ عام طور پر لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اسی طریقے سے جو مویشی ہیں شہروں میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، آج کل یہ دیہاتوں کا کیس بن گیا ہے، تو میں اس پر ابھی فوکس کر رہا ہوں. اب آگے بڑھیے کہ زکوٰۃ، ہم نے دو باتیں جان لی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، نمبر دو زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے. اب ہم ایک تیسرے مسئلے کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مال اور پراپرٹیز ہم نے ذکر کی، یہ جو چیزیں ذکر کی، ان پر زکوٰۃ فرض ہونے کی کیا صورتیں ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کیا کنڈیشن ہیں جس کی بنیاد پر اس ویلتھ میں زکوٰۃ فرض ہوگی. تو سب سے پہلی چیز، یہ سونا چاندی ہو اور پیسے ہوں، مال تجارت ہو، یہ تین چیزوں کو ہم بنیاد بنا کر اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہونے کی کیا کنڈیشنز ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر سال گزرا جائے، ایکسپائرنگ اے ایئر یا پاسنگ اے ایئر، ایک سال گزرا جائے. اب اس مسئلے کو سمجھیے، اس کو ہم لوگ جیسا کہ ہم نے کہا کہ عربی زبان میں یا ہماری فقہ کی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں حولان حول، سال کا گزرنا. تو اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ حولان حول کب ایئر کب، تو سب سے پہلی مرتبہ جب انسان اس کا مالک ہوتا ہے، نصاب کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر ایک سال تک اس کے پاس اس مال پر وقت گزرے، تب حولان حول سمجھا جاتا ہے. یہ شرط ہے. اب میں اس کو مثال کے ذریعے رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے سماج میں صاحب نصاب ہوتی ہیں شادی کے موقع پر، یعنی شادی کے موقع پر ان کو خاندان سے سنت سے رشتہ داروں کی طرف سونا گفٹ کیا جاتا ہے یا مہر میں انہیں دیا جاتا ہے. تو سونا جو گیا ہے اس کے ذریعے سے عام طور پر لڑکیاں صاحب نصاب بنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ایک لڑکی کی شادی مثال کے طور پر فرسٹ رجب کو، یکم رجب کو ہوئی، تو یکم رجب سے لے کر اگلے رجب تک، نیکسٹ آنے میں جو رجب کی پہلی تاریخ ہوگی، اس دوران تک اس کے پاس یہ سونا باقی رہا ہو، اور جس دن اس کا وہ تاریخ سال مکمل ہو رہا ہے، اس دن حساب کریں گے کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے، اور اس کے پاس کتنا سونا ہے اس کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ایک بات حولان حول کے بارے میں، ایک بات یہ ہوگی، ایکسپائرنگ ایئر کے حوالے سے ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی یہ جو زکوٰۃ کا جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ لونار کیلنڈر ہوتا ہے، سولار کیلنڈر نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ میں حساب ہم کریں گے لونار کیلنڈر کے اعتبار سے. دو بات ہو گئی، اسی لیے میں نے رجب کی مثال دی، ٹھیک ہے، دو بات. تیسری بات یہ ہو گئی کہ ایک شخص کی مثال کے طور پر ایک لڑکی کا نکاح ہوا تھا گزشتہ سال پہلی رجب کو، اور درمیان میں ہوا یہ کہ اس کا جو کچھ سونا تھا، فور ایگزامپل کسی ضرورت کے لیے اس کو مثال کے طور پر بیچ دیا گیا، یا 87.5 گرام سے نیچے اس کے پاس سونا رہ گیا، تو اب اس کا چونکہ نصاب بریک ہو گیا یہاں پر، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہاں سے یہ سال، اگلے سال جو رجب مکمل ہوگا اس وقت تک یہاں سے اس کا سال وہاں سے شروع نہیں ہوگا جس فرسٹ رجب سے، ٹھیک ہے. تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تین باتیں ہو گئی. اس کے ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک شخص، یہ جو بینچ مارک ہے، اتنا تو اس کے پاس سونا تھا، اس لڑکی کے پاس 87.5 گرام سے اونچا تھا. مثال کے طور پر ایک لڑکی کے پاس 150 گرام سونا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے اس نے جو ہے 50 گرام سونا گفٹ کر دیا، یا کسی کو دے دیا، یا کہیں خرچ ہو گیا، خدا نخواستہ چوری ہو گیا. تو اب اس کے پاس جو ہے 100 گرام سونا رہ گیا درمیان میں، یعنی فرسٹ رجب کے بعد یہ کنڈیشن، یہ سچویشن پیش آئی. اب یہ بیچ میں جو کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوا، یا اس کو کسی نے اور گفٹ کر دیا. تو یہاں پر جو درمیان میں بینچ مارک سے اوپر ہیں، جو شریعت نے جو اس کا
اس کے لیے جو لائن بنائی ہے اس سے تو اوپر ہیں، زکوٰۃ کے نصاب سے اوپر ہیں، لیکن اوپر ہونے کے بعد کمی بیشی ہو رہی ہے کہ 87.5 گرام سونے پر زکوٰۃ تھی، لیکن ہو یہ رہا یہاں پر کہ 87.5 گرام کے بجائے کبھی 100 گرام ہو گیا، کبھی 150 گرام ہو گیا، کبھی جو ہے جناب 90 گرام ہو گیا. تو یہ جو کمی بیشی ہے اس کو آپ اگنور کر دیجئے. جس دن آپ کا 1 رجب کو سال مکمل ہو رہا ہے اس دن آپ کے پاس کتنا سونا ہے، چاہے وہ 90 گرام سونا ہو یا صرف 87.5 گرام سونا رہ گیا ہے، اتنے ہی پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس کو ضرور سمجھ لیجئے گا. تو گویا سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن سال کا گزرنا کے اعتبار کب ہوگا؟ جب ویری فرسٹ ٹائم جب آپ زکوٰۃ کے لیے ایلیجیبل بنے ہیں اس کا اعتبار ہوگا. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یا میں سمجھا سکا ہوں گا. اچھی بات ہے. دوسری کنڈیشن ویلتھ کو لے کر، یعنی کہ سونا چاندی کرنسی اور ٹریڈ آرٹیکل سامان تجارت، ان کے بارے میں دوسری جو بہت اہم کنڈیشن ہے وہ ہے ایبسولوٹ پوزیشن اور اونرشپ کا حاصل ہونا اس چیز پر. یعنی جو سونا ہے چاہے کہ مال تجارت ہے اس پر آپ کی کمپلیٹ ملکیت ہو، اونرشپ ہو. اگر کمپلیٹ ملکیت اور اونرشپ آپ کی اس پر نہیں ہوگی اور پوزیشن اس پر حاصل نہیں ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس ویلتھ پر بات فرض ہوتی ہے اس کے لیے ایک بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ اس پر آپ کی اونرشپ اور پوزیشن، آپ کو ایبسولوٹ پوزیشن اس پر آپ کو حاصل ہو. اگر یہ حاصل نہیں ہوگا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اونرشپ اور ایک ہے اس پر آپ کو اختیار پوزیشن حاصل ہونا. یہ دونوں کنڈیشن ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ رہن کے طور پر آپ کے پاس سونا تھا، 100 گرام آپ کے پاس سونا تھا، ظاہر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن آپ نے اپنی کسی ضرورت کے لیے اس سونے کو رہن پر رکھا دیا اور کسی شخص سے آپ نے قرض لے لیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو سونا ہے، جو گولڈ ہے، اس پر اونرشپ تو آپ کی ہے، آپ اس کے اونر اور مالک ہیں، لیکن آپ اس پر تصرف نہیں کر سکتے، اس کو اپنے اعتبار سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس پر ایبسولوٹ جو اس پر آپ کو پوزیشن حاصل ہونی چاہیے، جو کسٹڈی حاصل ہونی چاہیے، وہ حاصل نہیں ہے. تو اسی لیے جو رہن کا مال ہے، رہن کے طور پر جو آپ نے سونا رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نہ جس شخص کے پاس آپ نے رہن کے طور پہ وہ رکھایا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے پاس کسٹڈی تو ہے اس کا، لیکن اس کے پاس اونرشپ اس کے حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی کنڈیشن ہے زکوٰۃ کے لیے. اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں کہ جو شیورٹی کا اماؤنٹ ہوتا ہے، آپ گھر کے لیے، دکان کے لیے، کسی چیز کے لیے جو شیورٹی اماؤنٹ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے شیورٹی اماؤنٹ عام طور پر کئی سالوں کے لیے رکھا جاتا ہے یا انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے رکھا جاتا ہے، غیر متعینہ مدت کے لیے. تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. کیوں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اچھا، دونوں پر فرض نہیں ہوگی، نہ شیورٹی اماؤنٹ رکھانے والے پر اور نہ جس شخص کو آپ نے اپنے شیورٹی اماؤنٹ دیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جس شخص نے رکھایا ہے اس پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہوگی کہ آپ جو کرایہ دار ہیں، ٹھیک ہے، رینٹ پر آپ نے لے رکھا ہے ایک دکان اور اس کے لیے آپ نے شیورٹی، تو آپ جو ہے اس پیسے پر تصرف نہیں کر سکتے. اس پر آپ اپنی مرضی سے اس پیسے کو لے کر خرچ نہیں کر سکتے. آپ اگر اس مکاندار سے کہیں گے کہ بھائی اس پیسے کو ادھر خرچ کر دو، ادھر خرچ کر دو، وہ بولے گا جناب آپ کون، آپ کیوں مجھے حکم دے رہے ہیں اس پر خرچ کرنے کا؟ تو آپ کو حق نہیں ہے. اگر آپ کو خرچ کرنے کا اتنا شوق ہے تو آپ ہماری دکان واپس کیجئے، وہ شیورٹی اماؤنٹ لے لیجئے. تو شیورٹی اماؤنٹ چونکہ اس شخص کو، اس بندے کو جس کے پیسے ہیں، وہ اس پر تصرف کرنے کا، اس کو یوز کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، ایک بات. اور جس شخص کے پاس وہ پیسے رکھائے گئے ہیں وہ خود، اس کے پاس یہ کیا ہے، قرض ہے، قرض کے طور پر یہ رکھایا گیا ہے، دین کے طور پر رکھایا گیا ہے، اس کا اپنا مال نہیں ہے، تو اس کو اس پر اونرشپ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. دو باتیں ہو گئیں. اسی طرح ہم جب کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان یا مکان کرایہ پر لیتے ہیں تو پگڑی دی جاتی ہے. آپ جانتے ہوں گے، رواج ہے ہر شہر میں پگڑی کی رقم دینے کا. اور پگڑی جو ہے، پگڑی کا اماؤنٹ بہت بڑا ہوتا ہے، ہیوج اماؤنٹ دیتے ہیں پگڑی کی شکل میں.
اور پگڑی دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اب اس رقم کو واپس نہیں لیں گے، یعنی کہ دینے والا خود اسی نیت سے دیتا ہے کہ ہم اسے واپس نہیں لیں گے. تو اس طرح مالک مکان اس کا مالک ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے مثال کے طور پر حیدرآباد شہر میں ایک پراپرٹی کرایہ پر لی اور پگڑی کی شکل میں آپ نے اس کو رقم دی، یا آپ نے گھر لیا تو اس کا ایک رینٹ متعین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پگڑی کا ایک اماؤنٹ متعین ہوتا ہے. تو یہ جو پگڑی کا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ اسی نیت سے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو واپس نہیں لیں گے. تو گویا آپ نے یہ رقم مالک مکان کو اس کا اونر بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا. تو پگڑی کے اماؤنٹ پر آپ پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن جس شخص نے پگڑی کا اماؤنٹ لیا تھا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی کہ جو وہ پراپرٹی کا اونر تھا جس نے آپ سے پگڑی حاصل کی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور اب تیسری شرط کی طرف چلیے کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں دین پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یعنی قرض پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے قرض پر زکوٰۃ فرض نہ ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا بھی ہے، آپ کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ کا سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ کا آپ کے پاس سامان تجارت ہے، ٹریڈ آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ان دونوں پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو یہ 20 لاکھ روپے آپ کے مکمل ہو گئے جس پر زکوٰۃ فرض ہے آپ کی، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر آپ مان لیں مزید 30 لاکھ روپے آپ کے پاس کیش پڑے ہیں، تو گویا یہ ٹوٹل 50 لاکھ روپے ہو گئے جو آپ کے ویلتھ ہیں، ویلتھ سبجیکٹڈ ٹو زکوٰۃ، یعنی کہ اموال زکوٰۃ میں سے یہ 3 چیزیں ہیں. تو اب 50 لاکھ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کے اوپر کسی چیز کے لیے آپ نے قرض لے رکھا تھا. مثال کے طور پر آپ نے کہیں سے مال اٹھایا ہے اور اس کا پیسہ آپ کو ادا کرنا باقی ہے، ٹھیک ہے. ایک قرض کی صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی سے باضابطہ 10 لاکھ روپے قرض لے رکھے ہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 طرح کا آپ کے اوپر قرض ہے، تو اب جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو 50 لاکھ کا آپ کا ویلتھ تھا جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، لیکن آپ پر چونکہ 10 لاکھ روپے قرض ہے تو اس 10 لاکھ کو آپ اس میں سے مائنس کر دیں گے اور صرف 40 لاکھ روپے پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر کہ یہ میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو یہ بات. تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے اموال زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس میں کنڈیشنز میں ہم نے پہلی کنڈیشن یہ ذکر کی تھی کہ اسپائرنگ ایئر، 1 سال کا گزرنا پہلی کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس پر آپ کی اونرشپ بھی ہو اور کسٹڈی بھی ہو. اور تیسری شرط ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ آپ کے اوپر جو قرض ہوگا قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو گویا کہ آپ نے جو قرض لے رکھا ہے، اور قرض لینے کی 2 صورتیں ہم نے بتائیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپے قرض لے لیے، یہ قرض ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے سے سامان اٹھایا تھا مال تجارت اور اس کے 10 لاکھ روپے آپ نے دینے باقی ہیں. تو یہ جو دونوں 10 لاکھ روپے ہیں ان پر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایک بات. اب قرض کی ایک صورت یہ ہو گئی. ایک قرض کی دوسری صورت بھی ہے جو اس کا فلپ سائڈ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے قرض دے رکھے ہیں، تو جب میں اپنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کروں گا تو وہ جو 10 لاکھ روپے میں نے کسی کو دے رکھے ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں دیکھیے دو باتیں یاد رکھیے کہ جو میں نے قرض کے طور پر کسی کو پیسے دے رکھے ہیں تو اس کے حوالے سے 2 کنڈیشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ جو زکوٰۃ میں نے جو قرض دے رکھا ہے، مثال کے طور پر زید نامی ایک شخص کو میں نے قرض دیا، وہ شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے، میرے پاس پروف ہے کہ میں نے اس کو 10 لاکھ روپے قرض دیے ہیں اور میں اس سے مطالبہ کر سکتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص اس سچویشن میں بھی ہو، اکنامیکلی اس پوزیشن میں بھی ہو کہ میں جب اس سے مطالبہ کروں، یا اس نے جو کمٹمنٹ کیا ہے کہ 1 سال کے بعد یا 2 مہینے کے بعد وہ میرا قرضہ ادا کر دے گا، اور وہ اس پوزیشن میں ہو اکنامیکلی کہ وہ ادا کر سکتا ہو. اگر ایسی صورت ہو تو میرے اس 10 لاکھ پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اور مجھے اس میں سے زکوٰۃ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ایک شخص کو دیا اور وہ شخص آپ نے ایک شخص کو قرض کے طور پر 10 لاکھ روپے دیے تھے، وہ شخص مکر گیا،
اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے کوئی پیسے ویسے نہیں لیے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹیشن بھی نہ ہو، کوئی ایسا پروف بھی نہ ہو جس کی بنیاد پر آپ دعویٰ کر سکیں، کورٹ میں جا سکیں کہ بھائی اس شخص نے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے ہیں، یہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہے، یا یہ کہ جس شخص کو آپ نے دیا تھا وہ غائب ہو چکا، جیسے آج کل بہت سی کمپنیاں پیسے لے کر اسلامک فائنانس کے نام پر اور جناب بینکنگ کے نام پر، انویسٹمنٹ کے نام پر لیتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی کیس ہو، یا تیسرا کیس یہ ہو کہ جس شخص کو آپ نے زکوٰۃ دیا تھا وہ شخص مالی اعتبار سے اتنا قلاش ہو گیا اور پاورٹی لائن کے نیچے آ گیا، اب اس کی سچویشن کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ شخص آپ کے پیسے ادا کر سکے گا، تو گویا کہ اب نا امید ہو گئے کہ یہ پیسے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کی کنڈیشن اگر ہو تو آپ کے اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ پر آپ پر اس 10 لاکھ کے قرض پر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ دو طرح کا قرض ہے، ایک وہ ہے جو ہم نے لے رکھا ہے، اور تو ہم جو لے رکھے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے کیلکولیشن میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو ہم نے قرض دے رکھا ہے کسی کو، تو ایسے قرض کے بارے میں ہم جو ہے اگر واپسی کی امید ہو اور تمام پروفز ہوں تو ایسی صورت میں اس اماؤنٹ پر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر بالکل واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو ایسی صورت میں اس پر ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب یہیں پر ایک میں اہم مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ای ایم آئی پر چیزیں خریدتے ہیں، اپنی ضرورتوں کی چیزیں، تو جو چیزیں ای ایم آئی پر خریدی جاتی ہیں یا جو بڑے قرضے لیے جاتے ہیں، یہ دو مسائل یاد رکھیے۔ ایک ہے ای ایم آئی پر آپ کوئی قرضہ حاصل کریں، کوئی چیز حاصل کریں، مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کے لیے لون لیا، تو اگر آپ نے ایسی چیز کے لیے قرض لیا جو آپ کی فنڈامنٹل نیڈز ہیں، آپ کی ضرورت کی تکمیل ہے، آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، آپ کے فنڈامنٹل نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے کوئی قرض لیا اور اس کا ای ایم آئی اور اس کی قسطیں آپ ادا کر رہے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے قرض لیے اور آپ پر زکوٰۃ جو ہے 15 لاکھ فرض ہوتی تھی، فرض ہو رہی ہے فار ایگزامپل، تو آپ کو 10 لاکھ روپے یہ قرض نکال دیں گے چونکہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے یہ قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پر ابھی صرف 5 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض قرض ہم لیتے ہیں اپنی انڈسٹریز کو قائم کرنے کے لیے، بڑے بڑے جو ہمارے اکنامیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ ایک فیکٹری قائم کر رہے ہیں، 1 کروڑ کا قرض آپ نے لیا، تو حکومت آپ کو یہ پیشکش کرتی ہے کہ 20% آپ اپنی طرف سے اس میں انویسٹمنٹ کریں اور 80% آپ کو حکومت قرض دے گی، اور آپ 10 سال میں 15 سال میں جا کر، یہ 20 سال میں جو بھی ہو آپ کا معاہدہ حکومت کے ساتھ تو بینک کے ساتھ، تو وہ اس کا قرضہ ادا کرے گا، 15 سال 20 سال میں جا کر آپ اس کا قرض ادا کریں گے۔ اب دیکھیے اگر آپ نے 1 کروڑ کی کوئی مشینری خریدی اور اس میں 20% یعنی 20 لاکھ آپ نے اپنے طور پر لگائے اور 80% آپ نے گورنمنٹ یا بینک سے لیا قرض کے طور پر، تو 80 لاکھ وہاں سے لیے۔ اب ظاہر ہے اس 80 لاکھ کو ادا کرنے میں آپ کو جو ہے 10 سال 15 سال کا عرصہ ہو جائے گا، اور جو شخص 1 کروڑ کا کوئی بزنس اسٹیبلش کر رہا ہو تو ویلتھ کے اعتبار سے، نصاب کے اعتبار سے، تو وہ بہت اچھی سچویشن میں ہوگا نا، کنڈیشن میں ہوگا۔ اب اگر ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ سے مائنس کر دیں کہ جناب اس پر 80 لاکھ کا قرض ہے، تو اب 80 لاکھ کے قرض کے ساتھ ہم 80 لاکھ کے قرض کے ساتھ اس پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ تو یہاں یاد رکھیے کہ 2 طرح کے قرض لیے جاتے ہیں۔ ایک قرض وہ لیا جاتا ہے جو اپنی نیڈز کو، اپنی ضروریات کو، اپنی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، تو ایسا اگر کوئی قرض لیا گیا ہے تو اس قرض کو مائنس کیا جائے گا زکوٰۃ کے رقم سے اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ایک بات۔ لیکن جو قرض ہم لیتے ہیں اپنے بزنس کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اپنے بزنس کو ترقی دینے کے لیے، تو ایسے قرض کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ چونکہ قرض کو مائنس کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، لیکن ایسے قرض کے بارے میں اب رولنگ یہ ہوگی کہ آپ کو آپ کی زکوٰۃ میں سے صرف اتنا مائنس کرنا ہے جو انسٹالمنٹ 1 سال کا ہو۔ یعنی آپ نے 80 لاکھ روپے قرض لیے اور فرض کر لیجئے کہ 1 سال کا انسٹالمنٹ آپ کا 10 لاکھ کا تھا،
ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف اپنے ہر سال کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں سے 80 لاکھ مائنس نہیں کریں گے، بلکہ صرف 10 لاکھ روپے مائنس کریں گے جو آپ کا ایئرلی انسٹالمنٹ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بات تھی جس کو ہم نے مناسب سمجھا آپ کو ضروری طور پر سمجھا دینا، اچھی بات ہے۔ اب آئیے، یہ ہو گئے، یہ 3 بنیادی کنڈیشنز ہیں جس کو ہم نے مکمل کر لیا کہ مال پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا کیا کنڈیشن ہے۔ تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے پہلی چیز ایکسپائرنگ اے ایئر اور پاسنگ اے ایئر، حولان حول، سال کا گزر جانا۔ نمبر 2 اس مال پر ملکیت اور کسٹڈی کا ہونا، اور نمبر 3 قرض کا نہ ہونا، یعنی قرض کا نہ ہونا، اگر قرض ہو تو کیا سچویشن ہوگی اور قرض نہ ہو تو کیا سچویشن ہوگی۔ یہ پوری تصویر ہو گئی۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ میں بتا دوں عورتوں کے لیے بھی، کہ ہم نے بتایا تھا نا کہ 2 طرح کا قرض ہے، ایک وہ قرض ہے جس کی وصولیابی کی امید ہے، اور ایک وہ ہے جس کی واپسی کی امید رہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ جو مہر کی رقم ہے، عورتوں کا مہر ہے، شوہر نے اگر ادا نہ کیا ہو تو اس مہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے، چونکہ عام طور پر مہر عام طور پر لوگ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ دینا چاہیے، فوراً دے دینا چاہیے، اگر دے دی گئی ہے تو بہرحال اس پر زکوٰۃ عورت پر فرض ہوگی، لیکن اگر مہر کی رقم ادا نہیں کی گئی تو عورت پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ اب آئیے، اس کے ساتھ ہم ایک دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی۔ یہ ایک کور ٹاپک تھا ہمارا اس اسٹرکچر میں، کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی، کن لوگوں کو دی جائے گی۔ تو دیکھیے، اس میں چند کنڈیشنز ہیں، وہ سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی جو معاشی اعتبار سے فائنینشیلی بہت کمزور، بہت ویک ہوں، جس کو قرآن نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ اصل میں فقراء اور مساکین کے لیے۔ اب فقراء اور مساکین کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس میں ایک اہم نقطہ یاد رکھیے کہ یہ جو پاورٹی لائن ہے یا نصاب سے بلو ہے، اس کے لیے جو شریعت نے جو معیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ فقیر ہو۔ اب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ، یعنی اس کو دوسری تعبیر میں کہیے کہ زکوٰۃ کون ریسیو کر سکتا ہے، زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں، یا زکوٰۃ کا ریسیور کون ہوگا۔ اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جو اپنی ضروریات، وہ شخص جو اپنی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز کا مالک نہ ہو جو 87.5 گرام سونے کی قیمت کی ہو۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مستحق یا زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو اپنی ضروریات کے علاوہ کسی ایسی چیز کا مالک نہ ہو جو چیز 87.5 گرام سونے کے برابر یا اس کی مالیت کے برابر ہو۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب اس کو میں مثال دے کر سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص آٹو چلاتا ہے، تو اس کے پاس اپنا گھر بھی ہے، اس کا اپنا آٹو بھی ہے، اور گھر کے ساز و سامان، کپڑے لتے اور جناب گھر کا فرنیچر، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی ضروریات کی چیزیں یہ ہیں جو اس کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ اپنی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز ایسی نہ ہو جس چیز کی قیمت 87.5 گرام سونے کی بنتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آٹو والا ہے، اس کے پاس اپنا آٹو ہے، گھر بھی اپنا ہے، اس کی اپنی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، گھر میں فرنیچر بھی ہے، سونا چاندی نہ ہو، بنیادی طور پر سونا چاندی یعنی یہ سب چیزیں نہ ہو، یا سونا چاندی کا جو ہم نے کٹ آف بتایا ہے اس سے کم ہو۔ سوری، آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ میں نے کہا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیز، مثال کے طور پر آٹو چلاتا ہے، ایک آٹو اس کا اپنا ہے جو اس کی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن ایک اور آٹو ہے اس کے پاس جو آٹو اس نے خرید رکھا ہے اور اس کو کرائے پر دے رہا ہے دوسرے شخص کو۔ تو اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگی، بلکہ خود اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، چونکہ ایک آٹو کی قیمت 87.5 گرام سونے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بات اسی طریقے سے ایک شخص کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی ضروریات کی ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے،
سارا اس کے گھر ہے، ضروریات کی چیزیں ہیں، فرنیچر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایکسٹرا گھر بھی ہو، اور ظاہر ہے کوئی بھی گھر ہوگا تو وہ گھر اس کا جو اس کی ضروریات سے زائد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گھر اگر 87.5 گرام سونے سے زیادہ اس کی قیمت بنے گی ظاہر ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں۔ تو یہ بات سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی ہے وہ شخص محتاج اور فقیر ہو، اور محتاج اور فقیر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ایکسٹرا ہو جو 87.5 گرام سونے سے کی مقدار کا ہو، اس کی مالیت کے برابر ہو، ایکویلٹی اس کی ویلیو کے برابر ہو، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اس کی ویلیو کے برابر اگر کوئی ایکسٹرا چیز نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی شخص کو زکوٰۃ دیں تو اس حیثیت کو ضرور واضح کر لیا کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ زکوٰۃ اگر کسی غیر مستحق کو آپ نے دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے جناب، دوسری شرط ہے وہ ہے ہم مذہب ہونا، یعنی مسلمان ہونا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چیریٹی کے بہت سے کائنڈس اور ٹائپس آف چیریٹی رکھی ہے، اس میں ہمیں جو ہے بعض وہ ہوتی ہیں جو صدقات نافلہ جن کو کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ، یعنی کہ تین ٹائپس آف زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یا صدقات۔ ون از زکوٰۃ، اینڈ زکوٰۃ از ایز وی مینشن کہ یہ جو ہے کمپلسری ہے، obligatory ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، لازمی طور پر دینا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں صدقات واجبہ، یعنی کہ وہ فرض تو نہیں ہے، فرض سے نیچے کے ہیں، صدقات واجبہ ان کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو فدیہ دینا ہے اپنا، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ہے، مثال کے طور پر آپ کو صدقۃ الفطر، جس کو حدیث میں زکوٰۃ الفطر سے کا نام دیا گیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے، کسی چیز کا روزہ نہیں رکھا اس کا کفارہ، روزہ توڑ دیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یا آپ نے نذر مانی کہ میں اللہ نذر مانتا ہوں فلاں کام میرا ہو جائے تو میں یہ خرچ کروں گا، یہ کروں گا، یہ ہے صدقات واجبہ۔ اور تیسرا ہے صدقات نافلہ۔ صدقات نافلہ وہ ہے جو کمپلسری تو نہیں ہے لیکن اس کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ جنرل چیریٹی ہے، یہ کامن ڈونیشنز ہیں جو انسان کو، جنرل چیریٹیز ہیں، انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات انسان کو بلا سے روکتی ہے، صدقات انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے، صدقات کے ذریعے سے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، صدقات انسان کو مال میں برکت کا سبب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کائنڈس آف چیریٹی ہیں۔ تو اس میں جو ہے جو صدقات نافلہ ہیں تو وہ تو بالکل غیر محدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، یعنی جتنا انسان خرچ کرے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو یاد رکھیے صدقات نافلہ میں شریعت نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، وہ مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، سب پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام نے پوری فراخ دلی کے ساتھ غیر مسلموں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کسی طرح کا عنصریہ یا تعصب اور تنگ نظری کی اسلام نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اور آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب وہ خلیفہ تھے، وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر پیچھے سے گئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں، جیوش ہوں اور بوڑھا ہوں، جوان تھا، طاقت تھی تو میں کماتا تھا اور کما کر لوگوں پر خرچ بھی کرتا تھا، اور جو ٹیکس تھا، جو ملکی ٹیکس جو تھا وہ بھی ادا کرتا تھا میں، لیکن اب بوڑھا ہو چکا ہوں تو اپنی ضروریات کے لیے مجھے مانگنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے آ کر اپنے گھر سے اس پر خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک لیٹر لکھ کے دیا بیت المال فائنانس کے جو مینیجر تھا اس کے نام، اور اس سے کہا کہ اس کے لیے باضابطہ وظیفہ جاری کیا جائے، اسٹیفن جاری کیا جائے، اور اس کے کھانے پینے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور ہر مہینے بیت المال سے اس کو اسٹیفن دیا جائے۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے
انصاف کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے کہ جوانی میں ہم ان کی طاقت استعمال کریں اور بڑھاپے میں ان کو ہم مانگتا ہوا چھوڑ دیں۔ تو اس واقعے سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بیت المال جو مسلمانوں کا اس میں زکوٰۃ بھی جمع ہوتی تھی، عام صدقات بھی، چیریٹیز بھی اس میں جمع ہوتے تھے، تو اس میں اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی پر خرچ کیا، دوسرے خود اپنے گھر اور اپنے جیب سے اس پر خرچ کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمیں اچھا حسن سلوک کرنا چاہیے اور عام صدقات سے، نفل صدقات سے ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اور آج کا جو یہ وقت ہے پیڈیمک کا، جب بھوکے پیاسے، مائیگرینٹ اور ڈیلی ویجز جو بھوک پیاس کے شکار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری شرعی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایسے بھائیوں کو خرچ کریں اور اس میں کوئی بھید بھاؤ نہ کریں۔ اگرچہ آپ کو پورے ملک سے ایسے واقعات مل رہے ہیں کہ بعض تعصب اور تنگ نظر فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو اس طرح کے رفاہی کاموں سے الگ کر رہے ہیں، مسلمانوں پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ہیں، لیکن ہم انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام لے کر بھیجے گئے ہیں، ہم پیغمبر رحمت کے پیروکار ہیں، ہمیں اس طرح کا تعصب کرنا بالکل جائز نہیں ہمارے لیے، بلکہ ہمیں ان تمام انسانوں کی درد اور ان کے درد کا مداوا اور غمگساری کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول بھیجے ہی گئے تھے اس لیے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور پیاسوں کو پانی پلایا جائے اور ننگوں کے جسم پر کپڑا رکھا جائے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اور بیواؤں کی کفالت کی جائے، اور کہیں اس میں اسلام نے مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی۔ تو یہ صدقات نافلہ ہو گئے۔ دوسری چیز ہے صدقات واجبہ، اس میں خاص طور پہ صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ مسئلہ بتا دوں کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں جو ایک اہم عبادت سے جڑی ہوئی ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صدقۃ الفطر اس لیے تم پر ضروری قرار دیا، اس کے ذریعے سے تمہارے روزے میں جو کمی بیشی رہ گئی، مطلب کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے، اس کو پورا کر دے۔ تو گویا صدقۃ الفطر ایک عبادت کا حصہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اجازت دی ہے کہ صدقۃ الفطر کے پیسے سے غیر مسلموں پر خرچ کیا جائے۔ اور ہمارے والد بچپن سے ہم لوگوں کو اس کی تاکید کیا کرتے تھے، جس لوکیلٹی میں ہم رہتے تھے وہاں بہت سے غیر مسلم تھے، تو وہاں ہم لوگ اپنا صدقۃ الفطر بچے مل کر جمع کر کے اور گھر کا صدقۃ الفطر ہم اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کو دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ صدقۃ الفطر جو صدقات واجبہ میں سے ہے وہ بھی غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے ایک تو اس کی مقدار بہت مختصر سی ہے، صرف 2.5% ہے، اور زکوٰۃ کا ایک اپنا مقصد یہ ہے کہ خود مسلمانوں کا امپاورمنٹ ہو، مسلمانوں کا فائنانشیل ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ ہو۔ تو صرف اسپیسیفک زکوٰۃ کے بارے میں جو صرف ہمارے تمام تر ڈونیشن اور چیریٹی میں 2.5% ہے، بہت کم، بہت منیمم ہے اس کا سائز ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ یہ مسلمانوں میں جو ویلدی لوگ ہیں ان سے لیا جائے گا اور مسلم کمیونٹی کے جو غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا ایک مقصد چونکہ مسلم کمیونٹی کا امپاورمنٹ بھی ہے اور سوشل کوآپریشن بھی ہے، تو اسی لیے زکوٰۃ کے بارے میں شریعت نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہاں میں ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ اگر کوئی بہت مستحق آدمی ہو زکوٰۃ کا، غیر مسلم ہو، ہمارا ملازم ہو، ہمارا پڑوسی ہو، اور اس کی مدد کی جانی چاہیے، تو سب سے پہلے جو صدقات نافلہ ہیں اس سے آپ مدد کریں، پھر اس کے بعد جو صدقات واجبہ ہیں اس سے بھی آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی مد نہیں ہے آپ کے پاس زکوٰۃ اس کی مدد کرنے کا، اور زکوٰۃ ہی کے پیسے آپ کے پاس رہ گئے ہیں اور اسی سے آپ مدد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیلہ عام اس کو جنرلائز نہ کیجیے، بہت اسپیسیفک اور بہت خاص صورتوں میں یہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بااعتماد آپ کے ملازم کو یا کسی کو پکڑیں اور اس سے کہیں کہ یہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو آپ اپنی زکوٰۃ سے یوں مدد کر دیجئے، اس کو بے نیاز کر دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے یہ کہیں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ہم تم کو بطور زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن تم جو ہے اس کو فلاں شخص کو ہدیے کے طور پر دے دو، گفٹ کے طور پر دے دو، تم اپنی طرف سے اس کو صدقے کے طور پر دے دو۔ تو یہ جو ہے اگر اس طرح کیا جائے تو اس طرح اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اصل میں اس واقعے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی حضرت بریرہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جو آپ کے پاس کام کرتے تھے، جو خدمت گزار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے ان کی دلداری کے لیے، کبھی کبھی ان کے ہاں کھانا کھایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت بریرہ کے گھر میں گوشت بن رہا تھا. جب دسترخوان چنا گیا تو حضرت بریرہ نے گوشت نہیں دیا، دوسری چیزیں ان کے سامنے پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ہانڈی میں گوشت بن رہا تھا اور تم نے ہمیں گوشت نہیں کھلایا. یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ حضور وہ صدقے کا تھا اور ظاہر ہے آپ کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت بریرہ سے کہا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لَكَ، کہ وہ لَكِ صَدْقَةٌ وَلِهَدْيَةٌ، کہ یہ تمہارے لیے صدقہ تھا لیکن اب جب تم مجھے کھلاؤ گی اب اس کی پوزیشن چینج ہو گئی، اب یہ تمہاری طرف سے میرے لیے ہدیہ اور گفٹ ہے. تو اس طرح پوزیشن چینج ہو سکتی ہے. یہ ایک ہیلا ہے جو ہم نے بتایا. چونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کو خود اپنے آپ میں ایک دوسرے کے ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، اس لیے اسپیسیفکلی زکوٰۃ کے بارے میں شریعت نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے ہی لیا جائے گا، غیر مسلموں سے نہیں لیا جائے گا، اور مسلمانوں ہی پر خرچ کیا جائے گا ان کے سوشل، ان کے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ کنڈیشنز ہو گئی. اچھا اب میں معافی چاہوں گی مفتی صاحب، ہم لوگ آلریڈی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں. حالانکہ اتنا اچھا یہ لیکچر جا رہا ہے کہ من کر نہیں رہا کہ اس کو میں یہاں پر انٹرپٹ کروں. ہم لوگ 10 منٹ اور آپ کے سیشن کو دیتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے وہ ہم آج نہیں کریں گے، وہ ہم میل کے تھرو سب کو آنسر کر دیں گے. جو ریپلائیز ہیں، جو جتنے بھی کوشچنس ریز ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے سارے ریپلائی ہم میل کے تھرو کر دیں گے تو ہم آپ کے لیکچر کو زیادہ سے زیادہ سن پاتے ہیں. بہت بہتر، بہت بہتر، جزاکم اللہ. تو اب آخر میں صرف 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں جس پر میں اصل میں دیکھیے زکوٰۃ کے چیپٹر ایسا ہے کہ ہم لوگ جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں کتاب الزکوٰۃ، چیپٹر آف زکوٰۃ، تو کئی مہینے تک چیپٹر آف زکوٰۃ چلتا ہے. ان کو کنکلوڈ کرنا اور بہت ہی ایک سیشن میں ان کا پورا خلاصہ بیان کرنا ظاہر مشکل ہے. تو میں اس کے جو بلٹ پوائنٹس ہیں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اب آئیے 3 بنیادی اور اہم مسائل ہیں جس کو ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں. تو یہاں تک ہو گیا کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کی ہم نے جو کنڈیشن بیان کی جن کو دی جا سکتی ہے، نمبر 1 وہ فقیر ہوں، اور فقیر کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. نمبر 2 مسلمان ہونا. اب نمبر 3 آئیے کہ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے اور کون سے ریلیٹیوز ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. اب اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ دیکھیے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا پا رہا ہوں، یعنی یہ ایک دیکھ رہے ہیں آپ ڈائیگرام جو میں نے ایک بنایا ہے، ٹھیک ہے. ایک بیچ میں سرکل ہے اور اس کے رائٹ لیفٹ اور اپ ڈاؤن جو ہے ہم نے 4 الگ الگ لکیریں کھینچی ہیں. آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اسے؟ جی 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 دکھائی دے رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب اس ڈائیگرام کو ذہن میں رکھیے. اس ڈائیگرام کو ذہن میں رکھنے سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ پائیں گے. میرے پاس سلائیڈ تھی لیکن وہ لیپ ٹاپ پر ہے اس لیے میں ابھی شو نہیں کر پاؤں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں یہ سینٹر پوائنٹ ہے آپ کا. اب اس کے اوپر کی لائن کو سب سے پہلے لیجئے. ان کو کہتے ہیں اصول. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصول. اصول کا مطلب یہ ہے آپ کے فور فادرز یا آپ کے اب جنریشنز جو ہیں، یعنی کہ آپ کے باپ، دادا، ماں، نانا، نانی، جو جہاں سے آپ کا نسب اوپر کی طرف جا رہا ہے، ان کو ہم لوگ فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں اصول. ٹھیک ہے. تو جو اصول ہیں، اصول میں کون کون ہیں؟ باپ، دادا، دادی، ماں، نانا، نانی، یہ لوگ شامل ہیں. ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ایک بات. اب اس کے بعد اس سینٹرل پوائنٹ کے نیچے کی طرف آئیے. یہ جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں اس میں یہ ہو گئے اصول اور یہ ہیں فروع. ٹھیک ہے. اب یہ جو فروع ہیں، فروع کا مطلب ہے کہ وہ جنریشن جو آپ سے چل رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یہ جو نیچے تک جہاں تک جا سکے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ہو گیا. ایک اصول ہو گئے، دوسرے فروع ہو گئے. اب اس کے بعد آپ کے رائٹ سائڈ پر سمجھیے، سرکل کے رائٹ سائڈ پر لکھ لیجئے زوجین یعنی اسپاؤس. جو میاں بیوی ہیں تو شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اگر شوہر صاحب نصاب ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینا چاہے جائز نہیں ہے. بیوی جو شوہر کو زکوٰۃ دینا چاہے وہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز رشتہ داروں کی وہ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اصول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر کی جو جنریشن ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر تک. دوسرے فروع
یعنی کہ جو آپ کے نیچے کی جنریشن ہے جس میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور اس کے نیچے تک جتنی نیچے تک ہو جائے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اور رائٹ سائڈ پہ ایک سرکل ایک وہ ہے جس میں ایک خانہ ہے جس میں زوجین یعنی اسپاؤزز جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں جتنے ریلیٹیوز ہیں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہوا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ساس سسر کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے, داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور اس کے علاوہ جتنے ریلیٹیوز ہیں فرسٹ ریلیٹیو ہوں سیکنڈ ریلیٹیو ہوں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. تو گویا زکوٰۃ میں صرف 3 کیٹیگری وہ ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ریلیٹیوز میں, اور بقیہ تمام کو زکوٰۃ دی جائے گی. ایک بات ہو گئی. یہیں پر ایک 2 نقطے کو سمجھ لیجیے. جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے شریعت کا؟ اس کے پیچھے شریعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کی فائنانشیل رسپانسبلٹی خود آپ کے سر ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب مثال کے طور پر اگر ماں باپ محتاج اور ضرورت مند ہوں تو شریعت نے ان کی فائنانشیل رسپانسبلٹی آپ کے سر رکھی ہے. آپ کی یہ شرعی ذمہ داری ہے, فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے کہ آپ ان پر خرچ کریں, ان کو بھیک مانگنے اور زکوٰۃ طلب کرنے کی گنجائش باقی نہ رکھیں. اسی طرح آپ کی اولاد ہے تو ان کی فائنانشیل رسپانسبلٹی آپ کے اوپر فرض ہے تو ان پر آپ خرچ کیجیے. اب اس میں کنڈیشن ہے کہ لڑکی کی شادی تک ہے, لڑکا بالغ ہو جائے اس کے بعد ماں باپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال یا جن پر خرچ کر اچھی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرابت داروں پر خرچ کرنے کو قرآن نے بہت زیادہ انفسائز کیا, اس پر ایکسٹریملی انفسائز کر کے کہا ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو پر خرچ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کوآپریشن, فیملی فائنانشیل کوآپریشن ہمارے سوسائٹی میں ہونا چاہیے کہ ہم خاندان کے جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو بلند کریں, ان کی ضروریات کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اپنے سر محسوس کریں. یہ ایک بات ہو گئی. اچھا, اس میں ایک اور مسئلہ ہے سیدوں کو زکوٰۃ دینا. تو دیکھیے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا ہے, اور سید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے سید کی کیٹیگری میں حضرت عباس کی اولاد, اسی طرح حضرت عباس کے علاوہ جو ہیں حضرت علی ہیں, حضرت عباس ہیں, حضرت جعفر ہیں, ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے زکوٰۃ دینے سے. ٹھیک ہے, تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے, وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کیسے کی جائے گی. اب اس ایک مسئلے پر 2 مسئلے اہم ہیں, ابھی اس کو میں بول کر اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک ہے زکوٰۃ میں نیت کی بہت اہمیت ہے, بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیت کب کی جائے گی. نیت کرنے کے 2 موقع ہیں. ایک موقع یہ ہے جب آپ اپنا زکوٰۃ کا ایئر, زکوٰۃ کا فائنانشیل ایئر جو ہوتا ہے جب مکمل ہو رہا ہو, اس وقت آپ نے حساب کیا, کیلکولیشن کیا کہ کیا کیا اموال زکوٰۃ آپ کے پاس ہیں, اور حساب کر کے ان کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے کیلکولیشن کر لیا. تو اس وقت مثال کے طور پر آپ نے پیسے نکال دیے کہ یہ 5 لاکھ روپے مجھ پر زکوٰۃ کے بن رہے ہیں, یہ آپ نے نکال دیا. تو یہ جو آپ نے اس وقت نکالا یہ نیت کافی ہے. اب اس کے بعد آپ نے کسی کو دیا اور دیتے وقت آپ کے دل میں نیت نہ رہی ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہو کسی کو, اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ دینے کی ہو, اس وقت نیت ہو. تو دونوں میں سے کسی ایک موقع پر, یا تو کیلکولیشن کے وقت یا کم سے کم کسی کو دیتے وقت آپ کو زکوٰۃ کی نیت کرنا ہے. کسی کو پیسے دینے کے بعد اگر آپ زکوٰۃ کی نیت کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ نے ایک مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے 10,000 روپے قرض دے رکھے تھے, بار بار مطالبہ کیا اور قرض کی نیت سے ہی دیا تھا, بار بار مطالبہ کیا, آپ نے دیکھا کہ وہ شخص ادا نہیں کر رہا ہے, تو اب آپ نے کہہ دیا آپ یہ سوچیں کہ میں نیت کر لیتا ہوں اس 10,000 میں زکوٰۃ کی, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس وقت آپ نے دیا تھا اس وقت آپ کا انٹینشن زکوٰۃ کا نہیں تھا, قرض کا تھا. اور اگر آپ نے اس وقت یہ نیت رکھی تھی کہ چلو ہم قرض کہہ کر تو دے رہے ہیں لیکن ہم اصل میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں کہ اگر یہ شخص کبھی لوٹائے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے چونکہ ہم یہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں,
تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سادات کے بارے میں جو مسئلہ میں نے چھیڑا تھا اس میں ایک بات رہ گئی کہ دیکھیے سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کی وجہ لیکن ان کے لیے ایک الٹرنیٹیو یہ تھا کہ ظاہر ہے ہر سادات فائنانشیلی اسٹرانگ تو نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بیت المال کا جب سسٹم تھا تو بیت المال میں جو غنیمت کا مال آتا تھا تو اس میں 5واں حصہ 1/5 جو ہے وہ ان کو فائنانشیلی سپورٹ کرنے کے لیے تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر خرچ ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ بیت المال نہیں رہا اور ظاہر ہے بہت سے سادات ہمارے سوسائٹی میں ہیں جو غریب ہیں، حقدار ہیں، مستحق ہیں، اور اگر ہم ان کی رسپانسبلٹی نہ لیں تو ان کو بھیک مانگنا پڑے اور وہ مزید بے عزت ہوں۔ تو سب سے پہلی تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سادات کو زکوٰۃ کے بجائے ہم اپنے دوسرے ڈونیشنز کے جو مد ہیں ان سے ہم ان کا تعاون کریں، ان سے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ لیکن اگر فرض کر لیجیے کسی کے پاس وہ مد نہیں ہے اور زکوٰۃ ہی کا پیسہ ہے اسی سے کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں زکوٰۃ کی مد سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا تھا کہ اگر بیت المال کا نظام ختم ہو جائے یا یہ کہ جو خمس ہے 5واں حصہ وہ مد ختم ہو جائے اور ضرورت مند ہو سادات تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے آج کے جو علماء ہیں، جو جورسٹ ہیں آج کے دور کے، ان سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ سادات کو اس کنڈیشن میں دی جا سکتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں مثال کے طور پر بیوی سادات میں سے ہو اور شوہر سادات میں سے نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ شوہر کو زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ گھر کی رسپانسبلٹیز ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بالغ لڑکا ہو تو اس کو زکوٰۃ دے دیجئے تو اس سے زکوٰۃ پوری، ان کے گھر میں زکوٰۃ چلی جائے گی بشرطے کہ باپ سید نہ رہا ہو۔ تو بہرحال زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہے، اور اگر آپ ہیلہ اختیار کرنا چاہیں، انڈائریکٹ دینا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آخری پوائنٹ ہے زکوٰۃ کے کیلکولیشن کا طریقہ۔ تو زکوٰۃ کے کیلکولیشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے اموال زکوٰۃ ہیں آپ کے پاس ان سب کو آپ پہلے جمع کر لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا ہے تو دیکھیں سونے کی کیا مقدار ہے، چاندی ہے تو چاندی کی کیا مقدار ہے، اور سونے میں خاص طور پر 87.5 گرام کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اور جس شخص کے پاس سونا چاندی نہ ہو، کرنسی ہو، جیسے آپ کی اسمارٹ پے ہے یا آپ کا بزنس ہے یا مال تجارت ہے، تو اس کے لیے 87.5 گرام سونے کی ویلو کا اگر پیسہ آپ کے پاس ہو، کیش اور کرنسی ہو یا مال تجارت ہو، تو اس کے لیے کٹ آف سونے کو بنایا جائے گا، مقدار کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سونا، چاندی، بینک بیلنس، انشورنس، اسی طریقے سے کرنسیز، لیکوڈ ایسٹ کی شکل میں جو کچھ آپ کے پاس ہے، جس دن آپ کا سال زکوٰۃ کا پورا ہو رہا ہو اس دن آپ ایک دن فکس کر لیجئے۔ فکس کرنے کے بعد اس دن مثال کے طور پر یکم رجب کو آپ نے فکس کیا، آپ بیٹھے اور آپ نے اس کا پورا کیلکولیشن کر لیا کہ کتنا آپ پر اموال زکوٰۃ ہیں اور ان پر آپ اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں سے جو قرض ہے اس کو مائنس کر لیجئے۔ قرض کو مائنس کرنے میں جیسا کہ ہم نے تفصیل بتایا تھی، قرض کی وہ رکھ لیجئے۔ اب جب قرض آپ نے مائنس کر لیا تو اب جو بقیہ پیسہ رہا، مثال کے طور پر آپ کے پاس پورا اموال زکوٰۃ کی جو ویلیو ہوئی ہے پیسے کے اعتبار سے وہ 50 لاکھ روپے ہو گئی، اور 10 لاکھ روپے آپ پر قرض تھا، 10 لاکھ روپے آپ نے مائنس کر دیا۔ اب جو 40 لاکھ آپ کے پاس رہ گئے ہیں اس 40 لاکھ میں آپ کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے، یعنی کہ 1 لاکھ میں 2,500 روپے بنتے ہیں، یا آپ اس کو 40 لاکھ کو آپ اگر 40 سے تقسیم کر لیں تو اس سے بھی آپ کو اس کا حساب بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو مکمل کر لیں، اس طرح آپ اس کا کیلکولیشن کر لیں۔ اب آپ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ فوراً دینا ضروری نہیں ہے، سال پورا ہو گیا، آپ نے کچھ رقم رکھی، ایک لڑکی کی 4 مہینے کے بعد شادی ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا تعاون کرنا زکوٰۃ کے مد سے، تو اس وقت آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ روک سکتے ہیں، لیکن حساب کر لینا چاہیے آن دا ٹائم۔ تو میں یہ چند بہت اہم اور بنیادی مسائل تھے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، اور بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اور خود میں روزے کی حالت میں ہوں، 2 گھنٹہ کنٹینیو بولنا ایک کار دارت ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت اہم مسائل کو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کور کر لیا ہے۔ اب چند بنیادی مسائل ہیں، اگر ہو سکا تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں اپنے جناب ریاض قاضی صاحب کا، محترمہ حمیرہ صاحبہ کا، اور AMP کی پوری ٹیم کا، جس نے مجھے موقع دیا کہ میں
اس موضوع پر آپ سے خطاب کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں. اور اخیر میں یہ پیغام کہ دیکھیے زکوٰۃ ایک فائنینشیل اکنامیکل ٹرانسفارمیشن کے لیے فرض کیا گیا ہے، اس لیے اس کو لازمی طور پر ادا کریں، اور یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ مولانا مفتی عمر عابدین صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی تفصیل سے ہمارے آج کے ویب ٹاک کے موضوع زکوٰۃ، حکمت، فضائل اور مسائل کی باریکیوں پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈالی. جو علم آج ہم سب کو حاصل ہوا، میں امید کرتی ہوں یہاں سے جانے کے بعد اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سمجھائیں. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آخر میں سبھی حاضرین مجلس ٹاک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کے یہاں پر آ کر اس لیکچر کو اٹینڈ کیا. شکریہ قاضی ریاض الدین صاحب. میں ایک بار پھر جناب مولانا مفتی عمر صاحب سے عرض کرنا چاہوں گی کہ وہ آج کا سیشن دعا سے اینڈ کریں. اللہ رب العزت ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره عاجله وآجله. اللهم أنت أحق أن تعبد وأنت أحق أن تحمد. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ولا منجأ ولا ملجأ لنا إلا إليك فتقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، واحفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بناصيتنا لبرك وتقواك ولخشيتك وطاعتك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. میں حمیرہ کبیر آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اور اس سیشن کو اینڈ کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.